مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے محترم بھائی شراز احمد صاحب ہیں اور آج ہم ان کا قبول اسلام احمدیت کا واقعہ سنیں گے. السلام علیکم شراز بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی یہاں پر آنے کی، اور میں تو صرف اسی کام کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ جب مجھے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے سیدھا راستہ نظر آ گیا ہے تو میں دوسروں تک بھی اپنی سٹوری شیئر کروں. ہو سکتا ہے کسی کو میرے واقعے سے جو ہے وہ کچھ نظر آئے اہمیت کہ اسلام احمدیت کیا ہے، اور وہ اس کے بارے میں شاید پڑھنا ہی شروع کر دے. تو میں اپنا شروع کر لیتے ہیں. انٹروڈکشن تھوڑا سا میں دے دیتا ہوں کہ میں بائی برتھ جو ہے میں سنی فیملی میں پیدا ہوا. تو سنی فیملی میں جب میں تھا تو ہمارا جس کو ہم بریلوی فیملی کہتے ہیں، ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جمعے کی نماز کے لیے جاؤ اور جو نظر نیاز وغیرہ کر لو، یہ کافی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی تسبیح بتا دیتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیتا ہے تو وہ پڑھ لو. اور نماز کی کوئی ریگولیرٹی نہیں تھی. قرآن تھوڑا بہت جو میری والدہ تھی انہوں نے مجھے جو ہے وہ ناظرہ کے ساتھ گھر میں ہی پڑھا دیا تھا، اور گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. تو جو والد صاحب تھے وہ جو تھے، اور والدہ کا وہ ایک قسم کا ایک جھگڑا ٹائپ کچھ گھر میں ہمیشہ چلتا رہتا تھا، اور نہ کوئی دین کی طرف رجحان تھا، نہ کوئی سوچ تھی. بس ایک یہ تھا کہ والد صاحب جو تھے وہ کیونکہ وہ قوالیاں بہت زیادہ سنتے تھے، اور کیونکہ اس زمانے میں 80s کی بات ہے، 90s کے ارلی 90s میں، کہ اس وقت قوالیاں لوگ بہت زیادہ سنتے تھے جو عام بریلوی یا سنی لوگ ہوتے تھے. تو اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک عادت سی پڑ گئی تھی کہ اچھا چلو جی، جب گھر میں کوئی نہیں ہے، جب والد صاحب گھر پہ نہیں ہیں، تو میں جا کے وہ قوالیاں سن لیتا تھا. تو اس کے علاوہ نظر و نیاز جو گھر میں والدہ یا جو میری نانی میرے ساتھ رہتی تھی، نانی اماں، وہ اگر کرتی تھیں تو وہ بھی کھا لیتے تھے. کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو ایک چیز جو مجھے، کیونکہ گھر میں ہمارے وہ ایک قسم کی بے سکونی تھی والد اور والدہ کی، اور کیونکہ میں سب سے بڑا تھا گھر میں، تو وہ جب والد صاحب کو غصہ چڑھنا تو انہوں نے غصہ بھی میرے اوپر ہی نکالنا. اور وہ جو ایک قسم کا وہ ایک قسم کی ڈسکنیکشن تھی کہ جی کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی وہ جس کو کہتے ہیں کہ سوچ نہیں تھی کہ اچھا بچوں کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، یا جو ہے ماں باپ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو اس کو کیسے کیٹر کرنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. فیملی کے اور لوگ تھے نہیں. والد صاحب کی ساری فیملی جو تھی وہ ایک گاؤں میں رہتی تھی، تو اس لیے نہیں، وہاں پر آئیڈیا نہیں تھا کہ اچھا ان کے ساتھ کیسے ملیں گے، یا کیسے ایک فیملی میں رہا جاتا ہے، کیسے دوسرے لوگ ہیلپ کرتے ہیں یا مدد کرتے ہیں. گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. جو ہائی اسکول ہوتا ہے جس کو ہم میٹرک کہتے ہیں پاکستان انڈیا میں، اس تک باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. تو گھر میں بس اسکول جانا، اسکول سے گھر واپس آ جانا، یا جو ہائی اسکول کے لیے تھوڑی بہت ٹیوشن، تھوڑی بہت کچھ عرصہ پڑھی پیپر سے پہلے، اس کے لیے وہاں اسکول کے بعد ٹیوشن کے لیے چلے جاتے تھے. لیکن جب ہائی اسکول ختم ہوا تو وہ ایک قسم کا وہ جس کو کہتے ہیں وہ ایک دماغ میں تھا کہ کچھ تو مسنگ ہے، کچھ جو ہے زندگی بس جس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے گزر رہی ہے ایسی نہیں ہونی چاہیے، کچھ ہونا چاہیے اس میں. لیکن مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے، کدھر جانا ہے، کیا نہیں کرنا. تو وہ ہائی اسکول کے پیپرز کے بعد کالج میں داخلے سے پہلے کچھ جو ہے وہ کوئی 3-4 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں پاکستان میں. اس وقت ہوتی تھی، اب مجھے نہیں پتا کہ اب کتنی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ہوتی تھیں کیونکہ وہ رزلٹ پریپیئر کر رہے ہوتے تھے، فائنل رزلٹ ہوتا تھا. تو اس کی وجہ سے میں نے کہا چلو اب. اور پھر اس دوران میں جو والد صاحب تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. وہ اکثر جاتے رہتے تھے. بہرحال وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ کبھی اور بات کریں گے. تو وہ چلے گئے تو پھر گھر میں بڑا میں ہی تھا. تو اب سودا سلف لانا ہے تو وہ مجھے ہی لانا ہے. تو وہ گھر سے پہلی دفعہ میں گھر سے باہر نکلا کہ میں سودا سلف لے کے آؤں. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے، کیونکہ گھر میں بڑا تھا، تو میں نے کہا چلو نماز بھی شروع کر لیتے ہیں. جب فارغی گھر میں رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے تو نماز شروع کر لیتے ہیں. تو ہمارے گھر کے جو دروازے تھے وہ 2 طرف نکلتے تھے، دونوں طرف کی جو گلیاں تھیں اس طرف نکلتے تھے. ایک طرف، دونوں طرف جو تھی وہ سنی مساجد تھیں. تو میں نارملی جو پیچھے والی مسجد تھی اس میں جایا کرتا تھا،
تو اس میں یہ جو ہے وہ نظر و نیاز اور یہ سارے جو عرس اور جو بھی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی تھیں وہ ہوتی تھیں وہاں پہ، تہوار وغیرہ، اور میں اس کو اٹینڈ کرتا تھا، یا عید کی نماز ہو رہی ہے یا ریگولر نمازیں میں نے شروع کر دی تھیں. تو پھر میں نے وہ جو تھی وہ کیونکہ رات کا وقت، وہ کیونکہ گلیاں بہت لمبی چوڑی گلیوں میں سے گزر کے جاتا تھا میں نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے یا فجر کے لیے. تو فجر کے لیے کبھی کبھی جاتا تھا، عشاء کے لیے نارملی زیادہ جاتا تھا، ظہر عصر مغرب عشاء ان 4 نمازوں کے لیے. تو وہ اندھیرا بہت زیادہ ہو جاتا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ چلو دوسری سائڈ جو ہے وہاں سے چلتے ہیں، وہاں پر بھی ایک سنی مسجد ہے، وہاں پہ جا کے پڑھ لیں گے. اب وہ جو مسجد تھی وہ ذرا دور تھی، جو دوسری سائڈ پر مسجد تھی، لیکن وہ راستے میں روشنی ہوتی تھی، لائٹس وغیرہ لگی ہوئی تھی اسٹریٹس میں. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک قریب میں ہی ایک اہل حدیث مسجد ہے. تو مجھے اچانک، میں وہاں جا رہا تھا ایک دن میں جمعے کی نماز کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرف بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ جناب پگڑیاں شگڑیاں انہوں نے باندھی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے وہ کالے رنگ کی پگڑیاں باندھی ہوئی تھی. مجھے آئیڈیا نہیں تھا یہ کیوں باندھی ہوئی ہیں، نارملی میں نے دیکھی تھی سفید یا ہرے رنگ کی. تو میں اس دن نماز جمعے کے لیے گیا، تو میں نے واپسی میں نے کہا کہ چلو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شاید یہاں پر بھی کوئی چھوٹی سی جگہ ہے، شاید اس وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہی. تو میں دوسری طرف گیا تو وہاں پہ دکانیں تھیں اور ان کے اوپر ایک اور مسجد تھی. میں نے کہا کہ یہ تو زیادہ کھری میں پڑتی ہے، چلو یہیں پہ نماز پڑھ لیں گے، اب اتنی دور کون جائے دوپہر میں گرمی میں، کیونکہ ظاہر ہے وہ سمر کی ویکیشنز تھیں اور اس میں گرمی ہی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے. تو میں ادھر گیا نماز کے لیے، تو اس کے اوپر لکھا ہوا اہل حدیث مسجد. اب مجھے نہیں پتا تھا اہل حدیث کیا ہوتے ہیں یا کوئی اور فرقہ کیا ہوتا ہے، مجھے صرف سنی بریلوی یہی نام سنے ہوئے تھے میں نے. تو میں جب گیا اندر تو وہ جو ہے وہ اندر سے ویسے ہی مسجد تھی، کوئی خاص ڈفرنس نہیں تھا، بس یہ تھا کہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہے تھے. تو میں گیا، میں نے جا کے وضو کرنا شروع کیا. تو اب وضو میں سنی جو ہیں وہ کچھ کرتے ہیں، جیسے وہ انگوٹھے وغیرہ چومتے ہیں، درود پڑھتے ہیں درمیان میں، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے اپنے انگوٹھے چومتے ہیں مسح کرنے کے بعد. تو وہ میں نے کیا. تو جیسے مجھے ایک عادت تھی جو کہ میں نے دیکھا ہوا تھا اپنے بڑوں کو، یا میں نے دوسری سنی مسجد میں کرنے کو. تو وہاں پہ جو وہ اہل حدیث مولوی صاحب تھے، میرے منہ سے مربی نکلنے لگا تھا کیونکہ وہ مربی کی عادت پڑ گئی ہے، لیکن بہرحال وہ جو مولوی صاحب تھے تو انہوں نے مجھے دیکھا، تو انہوں نے جب مجھے یہ کرتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یہ ہم جیسے ہم کرتے ہیں وضو ویسے ہی کر رہا ہوں، اور اس میں کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو انگوٹھے چومتے ہو یہ جو ہے نا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. میں نے کہا کہ مجھے تو سب لوگوں نے یہی کہا کہ یہ جو ہے وہ صحابہ کی سنت ہے، تو سنت جو ہے وہ اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی نہیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ کسی قرآن جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس کو پڑھیں گے، پتہ چل جائے گا. اب کیونکہ میں پہلی دفعہ وہاں پہ مسجد میں گیا تھا، میں نے نماز پڑھی، وہ جو ہے وہ رفع یدین کر رہے تھے، مجھے نہیں آئیڈیا تھا وہ کیوں کر رہے ہیں. بہرحال میں نے نماز پڑھی، مجھے ذہن میں کوئی وہ ایک قسم کی کانفلکٹ نہیں تھا، کوئی سوچ نہیں تھی کہ اچھا جی یہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. بہرحال جب میں نے نماز پڑھ لی، ظہر یا عصر کا ٹائم تھا، تو میں نماز پڑھ لی. تو اس کے فوراً بعد وہ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا جی یہ بخاری ہے، اس میں پڑھو، اس میں تمام نماز کے تمام رکن، اس کا طریقہ اور ساری چیزیں، ساری حدیثیں اس میں موجود ہیں، تو اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب کیونکہ میرے گھر میں جو تھا اس میں کسی قسم کی کوئی ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں یہ کتابیں کیا ہوتی ہیں، بخاری کیا ہے، یا قرآن کا ترجمہ کبھی نہیں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، نہ ہمیں وہ کسی بخاری یا مسلم یا کسی حدیث کی کتاب کا پتہ تھا. تو وہ مجھے انہوں نے پہلی جلد پکڑا دی، وہ میں گھر آ کے میں نے پڑھنی شروع کر دی. اب کیونکہ چھٹیاں بھی تھیں، کوئی کام بھی نہیں تھا، تو وہ جو ہے میں نے پڑھتا رہا. مجھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ اچھا جی کون کون سی حدیثیں ہیں. پھر جو ہے جب مجھے اس کے بعد انہوں نے مجھے مسلم کی بک دے دی جس میں حدیث، جس میں نماز کے متعلق ہے اور روزے کے اور کے متعلق ہے. اب کیونکہ ہم نے وہ 5 ارکان پڑھے ہوئے تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ، تو کلمے کے بارے میں تو کوئی بات کرتا نہیں، لیکن نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب کیونکہ میرے پاس تو پیسے تھے نہیں کہ میں کوئی زکوٰۃ دوں یا حج کروں، تو نماز روزہ ہی تھا. اور وہ قربانی کے بارے میں بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ ہماری کہ ہم وہ اتنے کو ویل آف نہیں تھے کہ اچھا جی ہم قربانیاں بھی ہم کرتے پھریں. قربانی کی جو تھی وہ ہم لوگوں ہمارے گھر میں نہیں ہوتی تھی. تو میں نے پھر نماز اور روزے کے متعلق دیکھ لی حدیثیں اس میں سے. تو وہ ایک قسم کا میں نے وہ ایک اڈاپٹ کر لیا، کیونکہ وہ میرے ایک وہ جو بات جب میں وہ وضو کر رہا تھا تو اس وقت انہوں نے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے ایک بات کہی کہ اچھا جی جو قرآن اور حدیث ہے ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو وہ ایک قسم کی میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جی قرآن حدیث کے مطابق بات کرنا ہے.
اور پھر جب میں نے وہ وہاں پہ جمعے پڑھنے شروع کیے تو انہوں نے وہ اس کے اوپر شرک کے اوپر اور اس طریقے سے 2-4 ٹاپک کے اوپر نماز کے اوپر انہوں نے باتیں کرنی شروع کی. تو وہ قرآن کی باتیں کرتے تھے اور حدیث کی باتیں کرتے تھے. لیکن پھر جو ہے وہ پھر کیونکہ ظاہر ہے وہ میرے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی, کوئی مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے, یہ جو کچھ بھی ہے. تو میں نے وہ کرنا شروع کر دیا. میں اس میں ایک قسم کا کھپ گیا. میں نے کہا جی چلو جی ان کے جلسے بھی اٹینڈ کرتے ہیں جو مسجد کے پاس گھر کے پاس ہو رہے تھے. میں کہیں جاتا نہیں تھا کیونکہ مجھے الاؤڈ نہیں تھا کہیں جانا. تو میں وہیں پر ایک کالج میں داخل ہو گیا میں ساتھ. تو میں یہاں پہ جو ہے وہ اٹینڈ کرنا شروع کر دیا. اب جناب کہتے ہیں میں نے وہ اپنا مطلب کوئی قسم کا, کیونکہ میرے 2 سال جو تھے وہ میرے کالج کے تھے تو اس میں کوئی خاص میری وہ نہیں تھی, مطلب انٹروڈکشن نہیں تھا لوگوں سے. لیکن اس کے بعد جب میں نے اپنا گریجویشن کمپیوٹر سائنس میں شروع کی تو اس وقت میرا کچھ لوگوں سے آئیڈیا ہوا کہ اچھا یہ اس کا یہ ہوتا ہے, اس کا یہ مولوی صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں, یہ مولوی صاحب وہاں پہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جلسے وغیرہ کر رہے تھے. لیکن پھر جب وہ مشرف آیا تو وہ جلسے ختم ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو میرے دماغ میں جو وہ بیٹھ گئی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے. لیکن میں نے ایک چیز بہت زیادہ دیکھی ان میں کہ وہ صرف 2-3 ٹاپکس ہیں میجر, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ بھی کو کبھی کبھار چھیڑ لیتے. اس کے علاوہ وہ اور شرک, اس کے علاوہ وہ قرآن اور حدیث میں سے کسی اور ٹاپک کو نہیں چھیڑتے. وہ چاہے آپ کا اب کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں یا جن کا وہاں پہ تعلق ہے ان کو پتا ہوگا کہ جی وہاں پہ کیا حالات ہیں. وہاں پہ جناب کہتے ہیں معاشی پرابلمز ہیں, اور جناب کہتے ہیں وہاں پہ بجلی, گیس, پیٹرول, ہر قسم کا مسئلہ ہے. پھر جناب کہتے ہیں نا اسکولز پراپر ہیں, نہ ہسپتال پراپر ہیں, لوگوں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی پراپر ایمبولینس سسٹم نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, کوئی حساب کتاب نہیں. لیکن میں نے کسی بھی جو اہل حدیث مولوی تھا یا اس سے پہلے سنی مولویوں کے ساتھ میرا تعلق تھا تو میرا کوئی ان سے تعلق نہیں رہا. تو یہ 1.5-2 سال 2.5 سال جو تھے اس میں مجھے ایک قسم کا سیٹ بیک ہوا. اور میں نے کہا کہ یہ لوگ اتنا یہ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, صرف وہ 2-4 ٹاپکس ہیں ان کے متعلق ہی بات کرتے ہیں, اس کے علاوہ بات نہیں کرتے. تو پھر میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریزرو کر لیا. میں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے جتنا مجھے پتہ چل گیا ہے اس سے آگے میں کوشش کروں گا سیکھنے کی, قرآن کو پڑھنے کی, حدیثوں کو پڑھنے کی. لیکن جو ہے وہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا کیونکہ ظاہر ہے میری گریجویشن کمپیوٹر سائنس کی سٹارٹ ہو گئی تھی. پھر مجھے گھر میں والد صاحب نہیں تھے تو مجھے کچھ نہ کچھ ارننگ بھی کرنی تھی, تو مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا. لیکن میرے ذہن میں تھا کہ میں کچھ کروں گا. اسی دوران میں جو ہے وہ گزرتے گئے, کو 3-4 سال گزرے. اس کے بعد پھر میرا جو ہے وہ میں نے ماسٹرز بھی کیا بیچ میں, اور اپنی گریجویشن کے بعد 4 سال کے بعد جب میں نے گریجویشن کر لی تو اپنے اس کے بعد میں نے ماسٹرز بھی کیا. تو اس دوران میں بھی یہی میری پریکٹس تھی کہ نماز جمعہ کے لیے میں اہل حدیث مسجد میں ہی جاتا تھا, لیکن وہ ایک کوئی تعلق نہیں تھا کسی بھی ان کے گروہ کے ساتھ. تو اب جو ہے وہ ایک قسم کا میرا نام سا بن گیا تھا کہ چلو جی جتنا پتہ ہے اس کے مطابق کرتے رہو, لیکن ان سے ذرا ان کے گروپ میں شامل نہ ہو. پھر میری شادی بھی ہو گئی, وہ بھی اہل حدیثوں میں ہوئی. فیملی میں نہیں تھے کیونکہ ہم لوگ سنی تھے, فیملی ہماری چھوٹی سی تھی, ہم لوگ ہی تھے 3-4 لوگ, 2 بھائی 1 بہن اور 1 والدہ تھیں. اور دوسرے کو رشتہ دار جتنے بھی تھے والدہ کی سائڈ سے وہ سارے امیر تھے, تو ان کے پاس آنا جانا تو تھا نہیں. اور والد صاحب کے ساتھ جتنے بھی رشتہ دار تھے وہ تو جب والد صاحب چلے گئے تو پھر وہ بھی ختم ہو گیا مسئلہ. تو باہر ہوا رشتہ, شادی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے 3. لیکن پھر جو ہے وہ جو ایک قسم کی وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں ایک قسم کی ایک چیز تھی کہ کچھ کمی ہے, لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کمی ہے. اب میں جب ان دنوں میں جس آفس کر رہا تھا گریجویشن کے بعد یا اپنے ماسٹرز کے بعد, تو اس دوران میں نے جو ہے وہ کچھ احمدیوں سے بھی میری ملاقات ہوئی. وہ میرے ساتھ آفیسز میں کام کرتے تھے, لیکن صرف کام سے کام, کوئی انہوں نے جو ہے وہ نہیں رکھا کہ اچھا جناب کہتے ہیں وہ مجھے آ کے بتائیں کہ اچھا احمدیت کیا ہے, یا جو ہے وہ کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں کیونکہ میں اہل حدیث تھا تو میری داڑھی کافی بڑی تھی, اور وہ ایک قسم کا شاید یہ بھی خوف ہوتا ہوگا لوگوں کو کہ اچھا چیز کی اتنی بڑی داڑھی, اس کا مطلب یہ بہت ہی بڑا کسی مولوی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. لیکن میرا تعلق نہیں تھا, میں صرف جو چیزیں مجھے سمجھ میں آتی تھیں میں اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو لیکن اس کے بعد مجھے 4.5 سال ہو گئے تھے, شادی ہو گئی میری. تو اس کے بعد میرا بھائی جو تھا چھوٹا بھائی, وہ ایک دن آیا, اور وہ دبئی میں کام کرتا تھا, تو وہ اپنے جو ویزا ٹرانسفر ہوتا اس کے لیے وہ آیا ہوا تھا. تو اس نے مجھے ایسے ہی بات کی کہ جو ہے وہ
تمہارا کیا خیال ہے، یہ کچھ میرے سوال ہیں، ان کے جواب دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دے دیتا ہوں جواب۔ انہوں نے کہا جی اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی مجھے اس کے بارے میں قرآن حدیث سے نہیں پتا، لیکن اگر میں عقل استعمال کروں تو عقل تو میری یہی کہتی ہے کہ جی وہ فوت ہو گئے، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو وہ بھی فوت ہو گئے۔ باقی مجھے نہیں پتا کہ قرآن حدیث میں کیا ہے یا لوگ کیا کہتے ہیں۔ اب اس وقت تک مجھے صرف سنی اور جو ہے وہ اہل حدیثوں کا پتا تھا، اور ساتھ کیونکہ میں جس کالج میں گیا وہاں پہ شیعہ بہت زیادہ تھے، پرائیویٹ کالج تھا گریجویشن کے لیے، تو وہاں سے مجھے شیعوں کا بھی پتہ چل گیا، ان کے ساتھ بھی کچھ تعلق کریٹ ہو گیا۔ اور کیونکہ میری بڑی داڑھی تھی تو وہ اس وجہ سے وہ لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اچھا جی یہ بھی مولوی ہے، ہمارا ہی بھائی ہے، چاہے ہم شیعہ ہیں لیکن یہ بھی ہماری طرح ہی ہے، اس کو بھی قرآن حدیث کا کچھ نہیں پتا ہوگا۔ بہرحال تو میرا کوئی وہ ایک قسم کی دماغ میں یہ نہیں ہوتی تھی کہ اچھا میں نے جو ہے وہ ایسا تعلق رکھنا ہے کسی کے ساتھ کہ میں نے جی اس کو مسٹ کرنا ہے کہ اچھا جی جو چیز مجھے پتا چل گئی ہے وہ مجھ سے مانے۔ ہاں میں یہ ہوتا تھا کہ میں بتاتا ضرور تھا اگر کوئی موقع ملتا تھا لوگوں کو کہ اچھا یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے، لیکن میں کبھی فورس نہیں کرتا تھا کہ اچھا جی میری بات مانو۔ بہرحال بھائی جو تھا میرا اس نے مجھے کہا کہ اس طرح سوال کیا، پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ اچھا جی تمہارا جو ہے وہ قرآن کی جو یہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں تمہارا خیال ہے؟ میں نے کہا جی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہوں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ ہو جائے؟ حدیثیں میں نے پڑھی ہیں بخاری اور مسلم کی، مجھے کسی اہل حدیث مولوی نے یہ بات نہیں کی کہ اچھا جی قرآن کی یہ آیت منسوخ ہے تو یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذہن میں تو یہی میں نہیں آ رہا کہ جی یہ آیت قرآن کی منسوخ ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اٹھ کے کہ یہ کہنے والا؟ چاہے ہم جتنے چاہے ہمارے کسی بھی مولوی کو یا عالم کو یا کسی مولوی کو یہ کیسے پتہ چل جائے گا کہ جی قرآن کی یہ آیت منسوخ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی اور اللہ نے ہمیں اس قرآن کے بارے میں قرآن میں کبھی یہ بات نہیں کی؟ تو میرے خیال میں ناسخ منسوخ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال وہ جب تک میں دیکھ نہیں لیتا اور لوگ کیا کہتے ہیں اس کو سن نہیں لیتا اس وقت تک میرے خیال میں تو یہی ہے کہ جی ناسخ منسوخ نہیں ہے۔ تیسرا اس نے یہ سوال کیا کہ خاتم النبیین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی دیکھیں قرآن کے اندر تو میں نے خاتم النبیین میں یہی پڑھا ہے کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ۔ اب نہ مجھے عربی کا پتہ ہے اس کی کہ عربی میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، نہ مجھے یہ پتہ ہے کہ عربی کی ڈکشنری میں کیا ہوتا ہے، میں دیکھوں گا تو پھر میں اس کے بعد بات کروں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، چلو جب تمہیں موقع ملے تو اس کو دیکھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھوں گا، مجھے کوئی عربی کی ڈکشنری ملی تو پھر میں ضرور دیکھوں گا۔ اچھا بہرحال یہ بات ہو گئی۔ اب کیونکہ وہ پاکستان میں ہی موجود تھا تو کچھ 2-3 ہفتے تک وہ کیونکہ سال کا اینڈ ہو رہا تھا 2012 کے نومبر کی بات ہے، تو مجھے وہ آفس میں کام ظاہر ہے میں سینئر لیول پہ تھا، مجھے کام زیادہ تھا، نئی ٹائم مل رہا تھا۔ تو 2 ہفتے کے بعد اس نے دوبارہ سے مجھ سے بات کی اسی سے۔ میں نے کہا جی دیکھو مجھے ٹائم نہیں ملا، اتوار والے دن اگر ہمارا کچھ ٹائم ملا تو میں ہو سکتا ہے کسی جگہ پر جاؤں کوئی لائبریری وغیرہ میں کہیں جہاں پر مجھے کو مل جائے، لیکن لائبریری لاہور میں صرف ایک وہ پنجاب لائبریری ہے، اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی لائبریری نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی وہاں پہ جا کے بنوانا، میں ایک دفعہ گیا وہ کارڈ بنوانا بڑا مشکل تھا، پھر میں نے کہا چلو دیکھیں گے کسی پرائیویٹ دکان پہ دیکھیں گے کہیں پر کوئی بکس کا اسٹور پہ جہاں پہ اگر مل جائے مجھے۔ میں نے اردو بازار سے لاہور میں جو اردو بازار ہے وہاں سے پتہ کیا تو مجھے کوئی عربک ڈکشنری مل نہیں رہی تھی۔ بہرحال تو اس دوران اس نے مجھے کہا کہ اچھا چلو آؤ چلتے ہیں۔ وہ پھر مجھے لے کر گیا لاہور کے جو تبلیغ سیکٹری تھے اس وقت، وہاں پہ ان کے پاس لے کر گیا۔ مجھے نہیں بتایا کہ اس نے وہ لاہور کے جو احمدیت کے تبلیغ سیکٹری ہیں ان کے پاس لے کے جا رہا ہے۔ بہرحال میں چلا گیا۔ اب جو باتیں ہم نے کی تھیں، جو جنیرک 3 سوال اس نے بھائی نے مجھ سے کیے تھے، وہ بھی انہوں نے ڈسکس کیے وہاں پہ، انہوں نے قرآن اور حدیث سے ساری باتیں پروف کی۔ اب کیونکہ میرے دماغ میں تو پہلے سے تھا کہ اچھا جی قرآن اور حدیث جو ہے وہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، تو انہوں نے جب میرے سامنے وہی قرآن اور حدیث کی باتیں میرے سامنے رکھیں تو مجھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ اچھا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور یہ صحیح بات کر رہے ہیں۔ اب وہ وہاں پہ جو تھا وہ تقریباً 3 گھنٹے ہم وہاں بیٹھے رہے، اور وہ 3 گھنٹے جو تھے تبلیغ سیکٹری وہ بات کرتے رہے، تو مجھے ایک قسم کا انٹرسٹ کریٹ ہو گیا۔ اور پھر جب وہ 3 گھنٹے کے بعد جب ہم لوگ وہاں سے نکلے تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں کسی 3 گھنٹے کی محفل میں بیٹھا ہوں، وہاں پہ قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے اور میرا انٹرسٹ کریٹ ہو رہا ہو، جبکہ حالانکہ اہل حدیثوں کے بارے میں یہ مشہور ہے وہ قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں،
لیکن جو ان کے جمعوں کے یا دوسرے جو لیکچرز ہوتے ہیں اس میں بہت تھوڑی قرآن حدیث ہوتی ہے، زیادہ ان کی وہ چیخنا چلانا اور ان کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یا پھر وہ کیونکہ وہ ایک ہی ٹاپک کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں تو ایک انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ ایک ہی چیز کو بار بات کر رہے ہوتے ہیں، وہی حدیثیں، وہی قرآن کی آیت، رفع یدین کی طرح کتنی دفعہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہاتھ کہاں اٹھانے ہیں، سجدے میں کیسے رکھنے ہیں، رکوع میں کہاں جانا ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، پیر سے پیر کیسے ملانے ہیں، کندھے سے کندھا کیسے ملانا، مطلب وہ ایک قسم کی ایک ہی چیز بار بار تو وہ انٹرسٹ ختم ہو جاتا. تو وہ اس دن جو تھا وہ میرا قسم کا ایک انٹرسٹ کریٹ ہوا کہ ہاں یہاں سے کچھ اور انفارمیشن مل رہی ہے، کچھ اور ڈفرنٹ ٹائپ آف علم مل رہا ہے. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اس کے فوراً بعد مجھے جاتے جاتے جو تھا نا، انہوں نے وہ مجھے تفسیر کبیر کی، میرا خیال ہے، ہاں تفسیر کبیر کی نہیں، انہوں نے پہلے مجھے دی تھی روحانی خزائن کی جلد. انہوں نے روحانی خزائن کی جلد پکڑا دی اور انہوں نے کہا یہ گھر جا کے پڑھنا. مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا چیز ہے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پڑھ لیں گے. میں جب گھر لے کر گیا تو اب کیونکہ رات کا ٹائم تھا، کوئی 10 بجے کے قریب ہوگا، تو میں نے کہا چلو ایسے ہی ایک دفعہ اسکیم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. میں نے جب اس کو کھول کے پڑھنا شروع کیا، ایسے ٹاپکس دیکھ رہا تھا، تو میری وائف جو تھی وہ میرے پاس آ گئی، وہ کہتی یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ ایک ایسی کتاب، یہ ایک شانی جو میرے بھائی کا جو تھا وہ جو ہے وہ لے کے گیا تھا، اور انہوں نے ایک کتاب دی ہے مجھے پڑھنے کے لیے. اس نے ایسی کتاب، میری وائف نے ایسی کتاب الٹی کر کے دیکھی اور اس نے کہا کہ یہ تو کسی قادیانی کی کتاب ہے. میں نے کہا ہاں نام تو یہ لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی. تو کہتی نہیں یہ کتاب نہ پڑھو. میں نے کہا کہ یہ کتاب کیوں نہ پڑھوں، کہ میں تو اس میں جو ٹاپک نظر آ رہے ہیں وہ ٹاپک ذرا اچھے لگ رہے تھے. میں نے کہا چلو پڑھ لیتے ہیں، دین کی کتاب لگ رہی تھی. نہیں تم نے یہ قادیانی کتاب نہیں پڑھنی، یہ کافروں کی کتاب ہے اور یہ کافر کتاب ہے، تم نے نہیں پڑھنی. میں نے کہا کہ بھائی میں نے تو اپنا گریجویشن کی، ماسٹرز کی، تو ساری کتابیں کافروں نے لکھی ہوئی ہیں، اس میں سے یہاں پہ مسلمانوں میں سے کس نے کمپیوٹر سائنس کی کتاب لکھی ہوئی ہے؟ میں کہا یہ دین کے معاملے میں. وائف نے وہ بحث کرنی شروع کر دی. اب رات کا لیٹ کا ٹائم تھا، میں نے کہا چلو بحث ختم کرتے ہیں، میں ابھی یہ کتاب نہیں پڑھا. اس نے کہا نہیں یہ کتاب ہمارے پورشن میں نہیں رہنی چاہیے. اب وہ ہمارا جو گھر تھا وہ 2 اسٹوری بلڈنگ تھی، اوپر والے میں والدہ اور بھائی اور بہن رہتے تھے، اور نیچے والے میں وائف اور بچے رہ رہے تھے. میں نے بات ختم کرنے لگا، میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی میں کتاب اٹھا کے باہر نہیں پھینک سکتا، مجھے لگ رہا تھا اس میں قرآن حدیث کی باتیں لکھی ہوئی ہیں تو میں وہ پھینک نہیں سکتا، میں امی کے پاس اوپر رکھا تھا. وہ اوپر رکھا ہے میں. بہرحال وہ بات ختم ہو گئی. لیکن دوسرے دن جو میرے لیے حیرانگی والی بات تھی وہ دوسرے دن ہوئی. دوسرے دن میں آفس گیا، جیسے کیونکہ یہ سنڈے کی بات تھی تو اگلے دن منڈے تھا، میں گیا آفس. اور جب میں آفس گیا تو جناب کہتے ہیں وہ کوئی دوپہر 11-12 بجے کا ٹائم تھا، مجھے اسکائپ پہ کال آئی میرے جو بردر ان لا ان کی. جو میرے بردر ان لا وہ اس ٹائم جو تھا وہ ساؤتھ افریقہ میں کاروبار کر رہے تھے. اب وہ پاکستان آ گئے ہیں لیکن اس ٹائم وہ کاروبار کر رہے تھے وہاں پہ. تو مجھے کال آئی، مجھے کہتے ہیں جی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ جی تم نے جو ہے وہ کوئی قادیانی کتاب پڑھ رہے ہو. میں نے کہا نہیں، مجھے تو ایسی کسی کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے وہ کتاب پکڑا دی، میں پڑھ تو نہیں رہا. مجھے وہ وائف نے کہا تھا نہ پڑھو، شمع میری وائف کا نام تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی نہ پڑھو. تو میں نے کہا چلو نہیں پڑھتے ابھی فی الحال. ابھی تو کل میں لے کے آیا تھا، آج تو ابھی پہلا دن ہی ہے جو میں آفس آ گیا ہوں. میں آفس میں تو نہیں بیٹھ کے پڑھ رہا. بہرحال مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. میں نے کہا کہ میری وائف کو ایک دن بھی برداشت نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات کرتی، کوئی اس سے سوال جواب کرتی. اس نے اپنے بھائی کو فون کر دیا اور وہ ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان میں بھی نہیں ہے. چلو پاکستان میں ہوتا تو چلو بات بھی تھی. میں ساؤتھ افریقہ فون کر دیا میرے آفس جاتے ہی کہ بھائی اس سے بات کرو کہ یہ کتابیں نہ پڑھے. مجھے پھر وہ قسم کا تجسس کریٹ ہوا. میں نے کہا یا تو اس میں کچھ ہے، اس میں کچھ یا تو اچھی بات ہے یا بہت ہی بری بات ہے، لیکن دونوں طریقے جو بھی ہیں مجھے تو دیکھنی پڑے گی ابھی اس کتاب میں ہے کیا. اب کیونکہ وہ گھر میں پڑھی ہوئی تھی اور وہ امی کے پاس وہ پڑھی ہوئی تھی تو میں اب گھر میں تو پڑھ نہیں سکتا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ میں کیونکہ میرے کوئی دوست وغیرہ بھی نہیں تھے، نہ میں کہیں باہر آتا جاتا تھا کہ جی میں وہ کتاب اٹھا کے لے جاؤں اور پڑھ لوں. بہرحال وہ اس طرح گزر گئے، 2 ہفتے اور گزر گئے. اب میرا جو بھائی تھا اس نے کہا چلو آؤ ایک دفعہ دوبارہ چلتے ہیں. میں چلا گیا. میں نے کہا اس میں تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، چلتے ہیں دوبارہ سے. اب میں جب دوبارہ سے گیا تو اس ٹائم بھی اسی طریقے سے وہ 2-3 گھنٹے میں وہاں پہ رہا اور وہ اس طریقے سے اور دوسرے ٹاپکس پہ بات کرتے رہے. اور جو ہے وہ ہے کیونکہ میری تو وہ ایک قسم کی ایک کریٹ ہو گئی تھی کہ ہاں جی وہ جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن حدیث سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی وہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہے تھے، وہ باقاعدہ ریفرنس دے رہے تھے کہ اچھا یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت. اور لاجیکل بات تھی
کہ جی وہ دل دماغ کو لگ رہی تھی اور مجھے ایسا کچھ نہیں تھا کہ اچھا جی میں کھڑے ہو کے فضول میں بحث کرنا شروع کر دوں. بہرحال مجھے جو تھا کیونکہ میں پہلے بھی جو ہے وہ بخاری پڑھ چکا تھا اور مجھے اندازہ تھا کچھ، اور کیونکہ قرآن میں نازلہ سے پڑھتا تھا تو ظاہر ہے، اور پھر وہ جناب کہتے ہیں میں قرآن تھوڑا سا میں نے یاد بھی کیا ہوا تھا، کچھ جو ہے وہ مجھے تراویح میں پڑھتا تھا، تو مجھے کچھ تھوڑا سا اندازہ تھا کہ کچھ لفظ جو تھے وہ کچھ نہ کچھ ملتے ملتے لفظ جو تھے وہ میرے، جب میں ناظرہ بھی پڑھ رہا ہوتا تھا تو مجھے اندازہ ہو جاتا تھا. تو جب میرے سامنے بھی انہوں نے وہی آیتیں رکھی اور کچھ آیتیں جو تھیں ان کے لفظ جو تھے وہ میرے سملر مجھے لگے، تو میں نے کہا کہ یہ تو سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں ترجمے کی، اس میں کوئی گھما پھر آگے بات ہی نہیں کر رہے. اور کیونکہ میرے پاس جو تھا وہ سعودی عرب والا ترجمہ تھا جو سعودی عرب کی طرف سے چھپتا ہے اردو کا، تو گھر میں میرے پاس وہی پڑا ہوا تھا. تو جب میں نے گھر جا کے وہ جو ہے ایک دو دفعہ میں نے دیکھا، مطلب میں بہت دفعہ میں نہیں کہتا کہ میں نے بہت ساری آیتیں دیکھی، میں نے ایک دو آیتیں دیکھی تو مجھے وہی ترجمہ لگا. تو پھر میں نے کہا جب یہی ترجمہ لکھا ہوا تو یہی بات کر رہے ہیں تو باقی بھی یہی آیتیں ہوں گی. بہرحال دوسری طرف جب میں واپس آنے لگا تو انہوں نے مجھے پھر جو ہے وہ تفسیر کبیر کی 10ویں جلد دے دی. اب میں جب گھر لے کر آیا تو وہ پھر وہی بات وائف نے جو ہے وہ بحث کرنی شروع کر دی، لڑائی ہونی شروع ہو گئی کہ اچھا جی یہ کتاب نہ پڑھو، یہ قادیانی کتاب ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا تو اب تو قرآن کی کتاب ہے، اب تو قرآن کی تفسیر ہے. تفسیر کبیر تفسیر کثیر ہے وہ میرے ابن کثیر کی، وہ میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی تھی. میں نے کہا میں نے تو وہ بھی پڑھی ہوئی ہے، وہ بھی تھوڑی سی میں نے پڑھی ہوئی ہے، تو اب اس کو پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے، یہ بھی تو تفسیر ہے. انہوں نے کہا جی نہیں یہ کتاب جو ہے تفسیر کی کتاب ہے لیکن یہ قادیانیوں کی کتاب ہے اور یہ تم نے نہیں پڑھنی. بہرحال وہ پھر وہی ہوا کہ مجھے کتاب جو ہے وہ مجھے اوپر رکھنی پڑی. لیکن اب جو تھا وہ میرے ذہن میں قسم کی کشمکش شروع ہو گئی. میں نے کہا جی اب یہ کیوں منع کر رہے ہیں. اب مجھے اندازہ تھا کہ وہ جو ہے وہ جو روحانی خزائن کی کتاب مجھے دی گئی تھی پہلے، وہ تھی اس کے اندر تھی اپنا اسلامی اصول کی فلسفی تھی. پھر دوسرا انہوں نے مجھے جب دوسرے دن آیا تو انہوں نے مجھے کشتی نوح کے بارے میں بتایا کہ اچھا یہ پڑھنا. اب کیونکہ میرے پاس گھر نہیں سکتا تھا اور میں نے آفس میں جو تھا وہ میں نے اس ٹائم alislam.org اس ٹائم پاکستان میں کھلتی تھی، میں نے وہاں سے وہ دونوں بکس ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے لیپ ٹاپ میں رکھ لی. وہ میرا آفس کا لیپ ٹاپ تھا تو وہ گھر میں کوئی کھولتا نہیں تھا، اس کو میں نہیں کھولنا ہوتا تھا، تو میں نے وہ رکھ لی اور پھر میں نے اس سے پڑھنا شروع کر دیا. اب جو میں نے پہلے جو تھی وہ اسلامی اصول کی فلسفی میں نے پڑھنی شروع کی تو مجھے جو تھا اس میں تقریباً 30 دن لگے ایک دفعہ اس کو کمپلیٹ کرنے میں. وہ اردو کی چھوٹی سی کتاب ہے 70 پیجز کی، لیکن جب بھی میں ایک پیج کو لے کے اگلے پیج پر جاتا تھا اور اس کو اس کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ پھر مجھے کوئی نہ کوئی نئی چیز نظر آنی شروع ہو جاتی تھی، پھر مجھے کوئی نہ کوئی نئی چیز آنی شروع ہو جاتی تھی. اور پھر اس میں اتنا ٹائم 30 دن مجھے لگے، لیکن پھر بھی میں اس کو پوری طرح کمپریہینڈ کر کے جو ہے نا ہر چیز میں اس میں سے نہیں سمجھ سکا. لیکن وہ جو میں نے کتاب پڑھی تو پھر میں نے کہا کہ یہ کچھ نئی دنیا ہے، یہ وہ دنیا نہیں ہے جس دنیا میں رہ رہا تھا، یہ وہ علم نہیں ہے جو مجھے شروع سے اب تک بتایا گیا تھا. میں 30 سال کا ہونے والا ہوں، 30 سال میری زندگی گزر گئے ہیں اور میں 30 سال میرا خیال ہے میں نے ضائع کر دی ہیں. اس ٹائم میرے ذہن میں یہی سوچ چلتی رہتی تھی کہ میں نے 30 سال میں کیا علم سیکھا، یہ تو کچھ اور علم بتا رہا ہے. اب اس کے فوراً بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ تھوڑی سی میں نے کشتی نوح کا بھی حصہ پڑھا تو مجھے اس سے کچھ جس کو کہتے ہیں نا ایک قسم کا کنیکشن کریٹ ہونا شروع ہوا کہ ہاں جی یہ جو ہے وہی بات کر رہے ہیں جو قرآن حدیث میں لکھی ہوئی ہے کہ اچھا جی نمازیں پڑھو، لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پھر جناب کہتے ہیں جو آپ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. یہ جب ساری باتیں، یہ تو وہی باتیں ہیں جو میں اہل حدیث میں سیکھ کے آ رہا تھا. صرف فرق یہ تھا کہ اب جو باتیں بتائی جا رہی تھیں اس میں یہ تھا کہ جی جو مسلمان ہیں ان کے حالات خراب ہو گئے ہیں اور ان کو سمجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی جو مامور آنا چاہیے، اور وہ مامور آ گیا ہے. اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، وہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہے. تو ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، اور اس کو ماننا دین کے اندر جو ہے یہ ضروری چیز ہے. اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے اور ہم کہیں گے کہ اچھا جی میں قرآن حدیث سے پتہ چل گیا کہ جی کیا زندگی گزارنی ہے تو مجھے وہ زندگی گزاروں گا، تو وہ میرے لیے انف نہیں ہے، وہ میرے لیے مکمل نہیں ہے. مجھے اس کو بھی ماننا ضروری ہے. اور جب میں نے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی اور وہ میں نے خود جا کے بھی پڑھی کہ جب تمہارے سامنے جو ہے وہ میرا بتایا ہوا مسیح آ جائے تو تمہیں مہدی آ جائے تو تمہیں اگر گھٹنوں کے بل برف کے پہاڑوں میں سے بھی گھسٹ کے جانا پڑے تو تمہیں جانا پڑے، تم جاؤ اور اس کو میرا سلام کہو. اب یہ حدیث جو تھی، کیونکہ میں پہلے ہی وہ حدیثوں کے ساتھ اتنا تعلق میرا کریٹ ہو چکا تھا کہ اب یہ حدیث میں نے پڑھی، اور پھر میں نے وہ سورہ جمعہ کے اندر جو آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے وعدہ کیا گیا کہ وہ اگلی ایک امت کی طرف بھی آئیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دفعہ فوت ہو گئے وہ تو اپنے جسم کے لحاظ سے تو نہیں آ سکتے، اللہ نے کسی اور کو معمور کرنا تھا.
تو جب میں نے یہ دو چیزیں ریلیٹ کی اور پھر میرے سامنے جو ہے وہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا واقعہ میرے سامنے رکھا گیا تو میرے سامنے وہ چیزیں صاف ہو گئیں. مجھے اب وہ ایک قسم کی وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک ایک عربی لفظ، اس کی گرامر، اس کا مطلب، اس کی ڈکشنری، وہ چیزیں میرے سامنے جو تھی نا وہ چھاننے کی مجھے ضرورت نہیں پڑی. مجھے یہ میرے سامنے یہ سچ واضح ہو گیا کہ جی یہ حدیث ہے، اس کو ماننا ہے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے کی پیشگوئی کی تھی وہ فارسی و نسل ہونا تھا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں فارسی و نسل ہیں. ان کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جی وہ جو نشانیاں آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئی سورج گرہن چاند گرہن کی، وہ ان کے بارے میں کمپلیٹ ہو گئی. تو اب کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ اچھا جی میں کہوں نہیں جی نہیں، میں نے تو بیٹھ کے ابھی 6 مہینے اور ریسرچ کرنی ہے. میرا دماغ جو تھا وہ ایک قسم کا کمپلیٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. وہ ایک ہی چیز جو میری دماغ میں رہ گئی تھی وہ جو تھی وہ تھی کہ جی خاتم النبیین کا مطلب، کہ جی اس کا کیا مطلب ہے. اب کیونکہ میں کوئی قاری تو تھا نہیں، نہ مجھے وہ قرتیں پتہ تھیں کہ اچھا جی ان کی قرتیں کیا ہوتی ہیں، یا میں کوئی عربی کا عالم تھا، مجھے نہیں پتا تھا. میں جو ہے وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اچھا جی مجھے کہیں سے عربی کی ڈکشنری مل جائے. تو ایسے ہی جو تھا وہ ایک دفعہ لاہور میں جو مال روڈ ہے اس کے پاس جب وہ اینڈ ہوتی ہے سیکٹریٹ پہ، تو سیکٹریٹ کے اوپر کارنر بالکل سامنے جو ہے وہ ہے دارالسلام، اہل حدیث کا بہت بڑا بک سٹور ہے. وہ ادھر یو ایس میں ہے، نیو یارک میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ سعودی عرب میں بھی ہے، اور ایک دو جگہوں پہ اور بھی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ حدیثوں اور کی کتابوں کی ریسرچ کرتے ہیں، اور بخاری کو انہوں نے جو حدیثیں اس میں سے ضعیف تھیں وہ انہوں نے نکال دی ہیں اور اس کو اپنا ایک نیا چھوٹا ایڈیشن انہوں نے شائع کیا ہوا ہے. اس طریقے سے اور بھی بہت ساری وہ بکس لکھتے ہیں حدیث کی. تو میں نے کہا چلو ان کے بکس اسٹور پہ ایسی دیکھ چیک کر لیتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی ڈکشنری ہو. تو میں گیا ان کے پاس، تو ڈکشنری جو تھی وہ ان کے پاس ایک چھوٹی سی باریک سی ڈکشنری پڑی ہوئی تھی، عربی ٹو انگلش والی. مجھے اس وقت یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے انگلش میں کیوں چھاپی، اردو میں کیوں نہیں چھاپی. بہرحال بعد میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ عام عوام تک اردو والی چیز نہیں پہنچانا چاہتے. بہرحال کیونکہ میں تو اب ماسٹرز کیا ہوا تھا، میرے جو تو انگلش کا عام آئیڈیا تھا کہ انگلش میں ہر چیز پڑھی ہوئی تھی میں نے، تو مجھے تو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جاتا تھا. تو جب میں نے وہ پڑھا اس کو میں نے کھولا تو اس میں وہ لکھا ہوا تھا جی عربی الفاظ کی ڈکشنری. میں نے وہ کھول لی، چھوٹی سی کتاب وہیں پہ کھڑے کھڑے دکان پہ. بس میں نے یہ غلطی ہے کہ میں نے وہ پرچیز نہیں کی، لیکن بہرحال وہ میں نے وہاں پہ پڑھی. تو وہ میں نے جیسے ہی کھولی تو اس میں میں نے وہ لفظ نکالا، میں نے کہا خاتم، اور دیکھتے ہیں خاتم کا کیا مطلب ہے، کیونکہ میں نے تو خاتم النبیین پڑھا ہوا تھا، میں جو خاتم کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی خاتم بھی کوئی لفظ ہوتا ہے. وہ تو جب مجھے یہ ان کے ساتھ بات ہوئی جو ہمارے تبلیغ سیکرٹری تھے لاہور کے، تو پھر مجھے پتا چلا اچھا خاتم بھی لفظ ہوتا ہے. بہرحال وہ میں نے خاتم دیکھا تو انہوں نے اس کا معنی وہی کیا ہوا تھا کہ جی خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر یا انگوٹھی، یا اس طریقے سے جو ہے سب سے اعلیٰ درجے والا. اور جب جو خاتم تھا نیچے لفظ انہوں نے خاتم بھی لکھا ہوا تھا اور اس کے زیر کے ساتھ، اور انہوں نے اس کا مطلب بھی یہی کیا ہوا تھا کہ جناب کہتے ہیں لاسٹ. تو میں نے کہا کہ اب مجھے بعد میں بھی پتا چلا گیا کہ اس کی ایک قرات بھی ہے جس میں جو ہے وہ اس میں اس کا مطلب جو ہے وہ لاسٹ بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا مجھے اس وقت تک قرات کا نہیں پتا تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ ہو گیا جی کہ خاتم کا مطلب جو ہے وہ بہرحال انگوٹھی یا جو ہے وہ مہر ہوتا ہے. اور یہی بات جو ہے وہ احمدی کر رہے ہیں. تو پھر اس میں تو کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی ہے، تو پھر جو ہے وہ آدھی بات بتاتے ہیں اور آدھی بات چھپا جاتے ہیں. بہرحال تو اس بات سے مجھے کلیئر ہو گیا، اور میں نے پھر اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی میرے خیال میں یہ چیز کلیئر ہے اور مجھے اس سے جو ہے نا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں اگر مجھے وہ الاؤ کریں تو میں بیعت کرنے کو تیار ہوں. اچھا اب یہ بات ابھی میرے ذہن میں چل ہی رہی تھی کہ جی کیونکہ وہ اسلامی اصول کی فلسفی میں پڑھ چکا تھا اور کشتی نوبی میں تھوڑی سی پڑھ رہا تھا ساتھ ساتھ. تو اسی دوران میں جو ان سے میرے جو برادر ان لا جو ساؤتھ افریقہ میں تھے وہ پاکستان آ گئے. وہ 6 مہینے پاکستان میں رہتے تھے، 6 مہینے وہاں رہتے تھے اس ٹائم اپنے بزنس کی وجہ سے، کیونکہ ان کا ایک پارٹنر تھا جو کہ 6 مہینے اس طرح یہ آلٹرنیٹ کرتے تھے. تو جب وہ پاکستان آئے تو جناب کہتے ہیں میں نے وہ میرے 2-3 دن کے بعد گھر آ گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے آ گئے، اچھی بات ہے، بہن کا گھر ہے، آ گئے ملنے جلنے کے لیے. تو وہ آئے تو وہ میرے سامنے جو سی نا 2 اتنی موٹی موٹی کسی دیوبندی عالم کی کتابیں اٹھا لائے. تو انہوں نے کہا جی یہ کتابیں پڑھو، مجھے پتا چلا تھا کہ تم تمہاری میرے سے کہ جی تم کوئی قادیانی کتابیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، تم وہ کتابیں نہ پڑھو، تم یہ کتابیں پڑھو. اب کیونکہ میں اس ٹائم تک گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں باہر کتابیں پڑھ رہا ہوں، اور پہلے ہی ان کے سامنے میں کہہ چکا تھا کہ میں اب نہیں پڑھ رہا، تو پھر میں نے اس بات کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ مجھے دیں کتابیں، میں پڑھ لیتا ہوں. میں نے جب وہ کتابیں لیں تو وہ کتابیں میں نے پڑھنی شروع کی. تو پہلی کتاب جو دونوں
حصہ اول حصہ دوم تھے. میں نے کہا چلو حصہ اول سے شروع کرتے ہیں. میں نے اس کا پہلے صفحے پڑھے, کوئی 20 کو پیج پڑھے, تو مجھے قسم کی تشنگی سی شروع ہوگی. میں نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, کہ جی مرزا صاحب نے کچھ غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں, کچھ غلط الزامات یہ لگا رہے ہیں. حالانکہ جو میں اسلامی اصول کی فلسفی سے جو میرا ایک دماغ بن گیا تھا, وہ مجھے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں کر رہا تھا کہ اچھا یہ کیا بن گیا ہے. اچھا میں نے کہا چلیں ٹھیک, چلو میں تھوڑا سا اور پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ آگے جا کے کیا کہتے ہیں, کوئی اچھی بات بھی ہے کہ شاید کہتے ہیں کہ نہیں. بہرحال وہ 50 پیج تک گیا, تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ قسم کی میرے اندر تڑپ شروع ہوگی. میں نے کہا یہ اب جتنے ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں نا, مجھے یہ الاسلام پہ دیکھنے ہیں, میں اس کے بغیر جو ہے نا آگے نہیں پڑھوں گا. میں نے الاسلام کھول لی, میں گھر میں تھا, لیپ ٹاپ پہ میں نے جو میرا آفس کا لیپ ٹاپ تھا, میں نے الاسلام کھول لی. میں نے اپنا ڈرائنگ روم بند کیا, الاسلام کھول لی. میں نے وہ 2-4 ریفرنسز دیکھے, وہ غلط ریفرنسز تھے. انہوں نے ریفرنس میں جو دیتے تھے وہ کچھ جو تھے وہ ریفرنس وہاں موجود تھے, لیکن وہ جو عبارت وہ لکھتے تھے, وہ عبارت اس میں سے وہ قسم کا چھوٹا سا ٹکڑا پکڑ کے اور اپنی بات اس سے جوڑ کے لکھ دیتے تھے. میں نے کوئی 4-5 ریفرنس دیکھے, دن میں میری وائف آ گئی. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کتاب تھی تو اس میں ریفرنس سے میں ذرا میچ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا اور یہاں پہ یہ کیا لکھ رہے ہیں. اس بات پہ وہ اور بھڑک پڑی. اس نے کہا جی نہیں, جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے تم وہ پڑھو اور اسی کو مانو, تمہیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا جی ایسے تو نہیں ہو سکتا, میں نے تو آج تک اپنے ماسٹرز اور بیچلرز جو میرے کمپیوٹر سائنس کے کیے, ان کے ٹیچرز کے اوپر تحقیق کی, ان کے جس کتاب سے وہ پڑھاتے تھے, میں دوسری کتابوں سے جا کے بھی ان کے مطلب دیکھ چکا ہوں جہاں کریٹیکل موضوع ہوتے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دین کے معاملے میں جو ہے وہ کوئی تحقیق ہی نہ کروں, کوئی سوال جواب ہی نہ کروں, کوئی میچ ہی نہ کروں اور بس مان لوں؟ ایسے نہیں ہو سکتا. میں تو اب اہل حدیث ہو چکا تھا, اور اہل حدیث جو ہیں وہ بھی قرآن حدیث کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. اب تم یہ کہہ رہی ہو کہ قرآن حدیث کو بھی چھوڑ دو, بس یہ جو کتاب لکھی ہوئی جیسے لکھی ایسے مان لو. میں نے کہا جی نہیں, میں ایسے نہیں مان سکتا. بہرحال وہ ہماری بحث ہوئی, وہ آگے میں اور ریفرنسز نہیں دیکھ سکا, لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے, اور یہ دونوں کتابیں جو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, اس سے کوئی علم حاصل ہونے والا نہیں ہے, یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے. بہرحال وہ کتاب میں نے چھوڑ دی, اور جو ہے اس کے بعد پھر میں نے اپنے بھائی کے ساتھ گیا اور میں نے بیعت کر لی تیسری ملاقات میں. میں نے کہا جی اب اس کے اوپر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میرے سامنے حق واضح ہو گیا ہے, اور مجھے اب وہ کوئی لمبی چوڑی تفصیلیں نہیں چاہیے. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اور میں پھر علم اور مزید حاصل کروں گا اور اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا. یہاں پہ جو ہے وہ معاملہ جو تھا وہ, لیکن میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے بیعت کر لی. اب بھائی جو تھا وہ بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پہلے ہی بیعت کر چکا ہے, لیکن مجھے اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس نے بھی بیعت کی بھی ہے. بہرحال تو بیعت میری ہو گئی, جو ہے وہ میں نے فارم فل کر دیا, اور میں نے جو ہے وہ اس کے بعد میں گھر آ گیا. جب گھر آیا تو جو ہے اتنے دوران میں جو میرے آفس والے تھے انہیں ایک بندے کی ضرورت تھی جو کہ ادھر یو ایس آ کر جو ہے بoston میں ان کے پروجیکٹ کے لیے جو ہے وہ بزنس گیدرنگ کا کام کرے, تو ریکوائرمنٹس گیدرنگ کا کام کرے. تو میں نے کہا جی, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, کیونکہ میں اس پروجیکٹ پہ ٹیم لیڈ تھا, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا جی کیا تم جا سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جا سکتے ہیں, لیکن اگر ویزا نہیں لگا تو پھر اس کے لیے کچھ دیکھنا پڑے گا. انہوں نے ایک میرے ساتھ مجھے اور ایک اور بندے کو کہا کہ اچھا جی آپ ویزا اپلائی کریں, اور اگر آپ کا لگ گیا تو پھر آپ میں سے جو ہے پہلے شراز چلا جائے گا, اور اگر نہیں لگا تو دوسرا چلا جائے گا. بہرحال وہ میں نے اپلائی کیا, وہ میرا لگ گیا, اور جو ہے وہ پھر جولائی 2013 میں نے فروری 2013 میں بیعت کر لی تھی. جولائی 2013 میں جو ہے وہ میں یو ایس آ گیا. اب کیونکہ وہ قسم کا ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, تو اس وجہ سے مجھے جو ہے ٹائم مل گیا کہ کچھ میں کتابیں بھی پڑھ سکوں, لیکن جو ہے وہ جو ہے وائف کو میرا نہیں پتہ چل رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. لیکن میں جو تھا بoston میں جس جگہ پر تھا, وہاں سے جو بoston کی مسجد ہے وہ کافی دور تھی, تو اور میرے پاس کوئی ڈرائیونگ کے لیے گاڑی وغیرہ بھی نہیں تھی, تو اس لیے جو ہے وہاں پر میں نہیں جا سکا. ویسے میں نے وہاں کے صدر صاحب کو ایک دفعہ خط لکھا تھا, ای میل کی تھی کہ جی میں یہاں پر آیا ہوں پاکستان سے, اور میں نیا احمدی ہوں, تو میں ایک دفعہ جمعے کے لیے کسی کام کے لیے ایک دفعہ مسجد ضرور آنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو ہے وہ مجھے اجازت دے دی, لیکن یہ کہ میرے پاس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو پھر ایک دن جو ہے وہ وہاں کے جو جنرل سیکرٹری تھے وہ مجھے آ کر لے کے گئے, اور میں نے وہاں پہ جا کے نماز پڑھی ایک جمعے کی, اور پھر اس کے بعد ان کا وہاں پہ وہ بلڈ ڈرائیو ایونٹ تھا 9/11 کا, تو اس کو میں نے اٹینڈ کیا, اور پھر اس کے بعد میں واپس آ گیا, اور اس کے بعد پھر میں نہیں جا سکا. تو 5 مہینے میں یہاں پہ یو ایس میں رہا, اور اس دوران میں جتنا مجھ سے پاسبل ہو سکا میں کتابیں پڑھی, میں نے اس کو تو میں علم حاصل کیا, اور جو ہے روحانی خزائن سے تھرو ہوا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک قسم کی میں نے حضور کے خطبے بھی سننے شروع کر دیے تھے.
تو اس کے بعد پھر میں واپس چلا گیا. اب میں نے اس دوران میں حضور پہ خط لکھا ہوا تھا جو کہ میرے پاس جو تھا وہ میں نے وہ پیپر پہ لکھا ہوا تھا. تو جب میں نے وہ لکھا ہوا تھا تو وہ میرے بیگ میں ہی تھا. تو وہ جب میں پاکستان گیا تو وائف نے جب وہ میرا بیگ کھولا میں نے کپڑے وغیرہ نکالنے کے لیے تو اس کو اس کی نظر پڑ گئی اور اس نے جو ہے وہ دیکھ کر کہا کہ اچھا تو پھر اس کا مطلب تم نے بیعت کر لی ہے. اب میں نے اس ٹائم جو تھا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اچھا جی یہ بحث ہوگی, جیسے پہلے بھی بحث ہو چکی ہے کافی زیادہ. میں نے بحث کو اوائڈ کرنے کے لیے ٹال مٹول کر دی, بات کو ادھر ادھر گھما دیا اور وہ سے وہ خط لے لیا اور اس کو مجھے نہیں یاد کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا. بہرحال اس کے ذہن میں شک پیدا ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے یہ احمدی ہو چکا ہے. لیکن اس کے فوراً بعد آتے ہی جب میں آفس گیا تو آفس کے کچھ 10-15 دن کے بعد ہی انہوں نے مجھے فارغ کر دیا, اور جس سے مجھے جو ہے پہلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا یہ کارپوریٹ ہم ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو نکالا ہے. لیکن میں نے کہا کہ جی کارپوریٹ اگر ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں تو پہلے تو آپ کو اوپر سے شروع کرنا چاہیے تھا, آپ نے مجھے ایک ٹیک لیڈ کو پکڑ کے کیوں نکال دیا؟ آپ کے اوپر تو آرکیٹیکٹس اور دوسرے ہائی لیول مینیجرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال اس کے بعد پھر جب مجھے اب جو ہے 2-3 سال کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں احمدی ہوں اور اس وجہ سے انہوں نے مجھے نکالا. کیونکہ وہاں پہ جو ہے میں وہاں پہ 4 سال کام کر رہا تھا تو پہلے 3 سال تو میں بڑی داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی تھی اور میں اہل حدیث تھا. وہاں پہ نماز وغیرہ بھی ان کی ہوتی تھی ظہر اثر کی. سردیوں میں تو میں نماز بھی یا دوسرے دنوں میں بھی نماز ہوتی تھی, لیکن وہاں پہ میں نماز وغیرہ پڑھا دیتا تھا. ان کا ایک اوپر والا جو فلور تھا سب سے اوپر والا وہ خالی پڑا ہوا تھا تو وہاں پہ نماز ہوتی تھی. تو کبھی میں نماز پڑھا دیتا تھا یا کبھی کوئی دوسرا آ کے نماز پڑھا دیتا تھا. تو ان کو آئیڈیا تھا کہ جی یہ کوئی اہل حدیث یا اس طریقے سے ہے اور یہ نماز پڑھا جو ہے وہ ایک عام مسلمان ہے. لیکن اس کے بعد پھر میں نے بیعت کر لی اور پھر میں نے جب 1-2 دفعہ میں مسجد گیا وہاں پر پاکستان لاہور میں جو میرا خیال ہے ماڈل ٹاؤن میں جو مسجد تھی ادھر میں گیا تو وہاں پہ کیونکہ میری داڑھی بہت بڑی تھی تو میں نے خود داڑھی آدھی کر لی, لیکن اس کے باوجود ایک قسم کا وہ تھی کہ جی مجھے جو ہے وہ میرے ذہن میں تھی کہ اچھا جی میں اب ان کی طرح نہ لگوں جو دین کو چھوڑے بیٹھے ہیں یا جو دین کی فضول میں مخالفت کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے داڑھی بھی ختم ہو گئی. میری داڑھی جس طرح میری اب ہے اس طرح تھی. تو اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ چینج ہوا ہے. اور دوسرا پھر میں ان لوگوں کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, میں علیحدہ نماز پڑھنی شروع کر دی. تو ان کو اندازہ تو نہیں تھا لیکن کیا میں ہو گیا ہوں. لیکن جب میں واپس آیا یو ایس سے تو اس میں کیونکہ میں نے اپنے جو یہاں پر میرا باس تھا جو سی ای او تھا وہ گورا تھا, لیکن میں نے اس سے جب بات کی کہ جی ہم لوگ اس طرح جو ہے وہ ہماری ایک جماعت ہے اور وہ ہم لوگ اس طرح ہیومینٹی فرسٹ کا کام کرتے ہیں, تو اگر تم جو یہاں پر کوئی ہمارا ایونٹ ہو تو اس کی اگر ہم جو ہے میں تم سے شیئر کروں گا ٹویٹ وغیرہ یا کوئی چیز تو اس کو اگر تم چاہو تو آگے شیئر کر سکتے ہو. اب مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ جو اس کے ساتھ ہمارا پریزیڈنٹ ہے وہ شیعہ ہے, وہ پاکستانی تھا. اور اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا 2-3 سال کے بعد کہ موسٹ پرابلی اس نے کوئی نیوز شیئر کی ہوگی کہ اچھا جی اس نے ایسے بات کی ہے اور اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اچھا جی آپ احمدی ہو گیا ہے تو اس کو نکال دیں. بہرحال یہ میری ایک ازمپشن ہے, میرے خیال میں تو یہی ہے کہ جی انہوں نے اسی وجہ سے مجھے نکالا. بہرحال اس کے بعد پھر جب مجھے جاب نہیں مل رہی تھی اور جو ہے وہ پھر میں بھائی میرا جا چکا تھا دبئی, تو میں نے کہا چلو جو ہے وہ 1 مہینے دبئی میں لگا کے آتے ہیں, اگر وہاں پہ جاب مل جائے تو. وہاں پہ بھی گیا, وہاں پہ بھی نہیں ملی دبئی میں جاب, لیکن وہاں پر جو تھا وہ کچھ تھوڑا سا جماعت کے ساتھ تعلق اور بڑھ گیا. لوگ جو وہاں پر تھے جو کچھ خدام تھے ان کے ساتھ جو تعلق رہا, نمازیں پڑھنی اور دوسرے جمعے وغیرہ کے لیے جانا, وہ قسم کا ایک مزید بہتر ہو گیا. تو اس دوران میں جو ہے ان کا کرکٹ ٹورنامنٹ ہوا, اس میں انہوں نے جناب کہتے ہیں خدام کا آپس میں, اور اس میں جناب ان کی جو یونیفارم تھی اس کے اوپر انہوں نے مجھے بھی ایک یونیفارم دے دی جس پہ خدام الاحمدیہ لکھا ہوا تھا. تو جب میں لیکن مجھے جاب نہیں ملی, میں واپس آ گیا. تو اب جب میں پاکستان واپس آیا دوسری دفعہ دبئی سے, تو وہ جو تھا وہ یونیفارم دیکھ کے تو وہ جو تھی وہ وائف جو تھی اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی جیسے چھوٹا بھائی ہوا تھا احمدی تو یہ بھی احمدی ہو گیا. لیکن میں نے اس ٹائم بھی بات کو ٹالنے کی کوشش کی, لیکن پھر جو تھی وہ بات تھوڑی سی بگڑ گئی. وہ پھر جب بگڑی تو اس میں یہ ہوا کہ اب جو جناب کہتے ہیں وہ اس نے جو ہے وہ قسم کا, کیونکہ جو وائف کے بھائی تھے وہ تو ابھی گئے تھے ساؤتھ افریقہ, تو وہ تو فوراً نہیں آ سکتے تھے, لیکن جو وائف تھی اس نے پھر جو ہے وہ کافی شور وغیرہ مچایا, بڑا رولا وغیرہ پڑا. اور جناب کہتے ہیں میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی, لیکن اسے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ جو ہے نا یہ تو پکا احمدی ہو گیا, ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اہل حدیث نہیں رہا. بہرحال میں نے بات کو ٹالا کہ جی کسی طریقے سے بات ختم ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے بچے بھی تھے, 3 چھوٹے بچے تھے, ان کے سامنے سر لڑائی کرنا میرے خیال میں بہتر نہیں تھا, کیونکہ میں نے اپنی والدین کی لڑائی دیکھی ہوئی تھی, مجھے اچھا نہیں لگتا تھا, تو میں نے لڑائی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. لیکن وہ وائف کو جو تھا وہ اس کو, کیونکہ وہ جب اس نے یونیفارم دیکھی تو اس نے یونیفارم نہ صرف پکڑ کے اس نے کینچی سے کاٹ کے پھینکی بلکہ اس کو جلا بھی دیا.
وہ خدام الاحمدیہ جو ہے وہ اسے برداشت نہیں ہوا اس کو، اور اس نے وہ جلا دی جو تھی کٹ تھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس نے باقاعدہ جو ہے وہ قسم کی مانیٹرنگ شروع کر دی. وہ میرا فون دیکھتی تھی، وہ میرے جناب کہتے ہیں لیپ ٹاپ کے اوپر میری فیس بک دیکھتی تھی، اور فیس بک کے اوپر بیٹھ کے اگر میں نے کسی کو ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے یا میں نے جو ہے کوئی حضور کا خطبہ شیئر کیا ہوا ہے تو وہ اس کے اوپر باقاعدہ بیٹھ کے کمنٹ میری طرف سے ڈال رہی ہوتی تھی میری فیس بک کے اوپر، اور جناب ٹویٹس کر رہی ہوتی تھی کہ اچھا جی احمدی یہ ہیں، احمدی کافر ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں. تو ایک قسم کا بحث شروع ہو جاتی تھی روز اسی بات کے اوپر، کیونکہ گھر میں تھا، جاب مل نہیں رہی تھی، انٹرویو بھی نہیں ہو رہا تھا کوئی، تو وہ ایک قسم کی بحث شروع ہو جاتی تھی. اور میں اس کو صرف اتنی کوشش کرتا تھا کہ بھائی دیکھو، اگر ایک چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے، میں اس سے کسی برائی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، تو تم اس چیز کو جو ہے کیوں ایشو بنا کے بحث کرے جا رہی ہو، کیوں اس چیز کو غلط کرنے کی ثابت کرنے کی کوشش کری. میں تمہیں تو نہیں کہہ رہا کہ تم اس چیز کو مان لو، تم بات سننے کو تیار نہیں ہو، ٹھیک ہے نہ سنو، میں تمہیں مجبور بھی نہیں کر رہا، لیکن تم اس چیز کے اوپر نہ کرو کہ اچھا میں تمہاری بات کو ہر صورت مانوں. اب اس دوران میں جو ہے وہ اس نے جناب کہتے ہیں میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی، اس نے میری شرٹس بھی پھاڑ دیں، ویسے ریگولر جو گھر میں پہنتا تھا کپڑے وہ بھی پھاڑے. اس نے ایک دفعہ اس نے مجھے مارا بھی، اور اس کی وجہ سے بلیڈنگ بھی بہت زیادہ ہوئی. بہرحال اس دوران میں جو ہے میں پھر جا کے اوپر اپنی جو والدہ تھی ان کے پورشن میں پھر میں دروازے بند کر کے کمرے میں بند ہو گیا. میں نے کہا میں بحث نہیں کرنا چاہتا. بہرحال اس کے بعد پھر وہ ایک قسم کا کرفیو شروع ہو گیا. پہلے وہ جو تھی وہ حالانکہ ہمارے مسجد جو تھی ایک اہل حدیث کی، وہ ہماری جس گلی میں ہمارا گھر تھا اس گلی میں ساتھ ہی تھی، اور گلی بہت چھوٹی سی تھی دونوں گلیاں. تو میں اس کو کہتا تھا کہ چلو جمعے کے لیے چلیں یا نماز کے لیے چلو، فجر کی جو ہے وہ عیدوں کی نماز کے لیے چلو. تو وہ عید کی نماز کے لیے تو کبھی کبھار چلی جاتی تھی، لیکن جمعے کے لیے کبھی بھی نہیں جاتی تھی. میں نے کہا جب تم گھر میں ہوتی ہو تو امی کو ساتھ لے کے چلی جایا کرو، لیکن وہ نہیں جاتی تھی. لیکن جب یہ پتا چلا کہ اچھا جی میں احمدی ہو گیا تو اس نے ایک قسم کا کرفیو لگا دیا. وہ پھر جمعے کے لیے بھی میرے ساتھ جانا، مجھے دیکھنا کہ اچھا جی بچوں کو میرے ساتھ، بیٹے جو میرے دونوں بیٹے تھے ان کو میرے ساتھ رکھنا، ان سے پوچھنا کہ یہ انہوں نے نماز علیحدہ پڑھی کہ تم یہ ان کے ساتھ پڑھی، یہ کیا کیا. پھر جب جمعہ نہیں ہوتا تھا تو میرے ساتھ بڑے بیٹے کو جو 4 سال کا تھا میرے ساتھ بھیجتی تھی، اور اس کو کہتی تھی جا کے دیکھ کے آؤ یہ علیحدہ نماز پڑھی، پیچھے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی. تو اور پھر بحث کرنی، اور پھر جب جیسی اذان ہونی، پہلے جب اذان ہوتی تھی تو میں جو ریگولر ٹائم ہوتا ہے اس کے مطابق میں اٹھ کے چلا جاتا تھا نماز کے لیے. وہ پھر وہ گھڑی دیکھتی رہتی تھی. اب اس نے گھڑی دیکھنی شروع کر دی کہ اچھا اذان جیسے ہی ہونے لگتی تھی فوراً مجھے اٹھا کے بھیج دیتی تھی، جاؤ نماز پڑھو، جاؤ نماز پڑھو. اس سے یہ قسم کا کرفیو ٹائپ ہو گیا. میں نے کہا کہ اچھا چلو، اب میں بہت کوشش کر چکا تھا، جاب مل نہیں رہی تھی کوئی، تو میں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، جو میرے پاس یو ایس کا ویزا ہے اور تو کہیں کا ویزا ہے نہیں میرے پاس، تو یو ایس ایک دفعہ چلے جاتے ہیں. اگر وہاں پہ جا کے اس کو کچھ سکون ہوا، اس سے بات چیت کریں گے، اگر یہ بحث نہیں کرے گی تو بات جو واپس آ جائیں گے یا کچھ کر لیں گے یا کوئی حساب کتاب کر لیں گے. اس دوران میں نے جو ہے وہ پھر میں نے چپ کر کے ٹکٹ کرائی، ویزا میرا لگا ہوا تھا، میں واپس آ گیا یو ایس. جب میں یو ایس آیا تو پھر جناب کہتے ہیں شروع میں جب اس کو اندازہ ہوا کہ اچھا جو ہے یہ جو ہے اس کو بس جاب کوئی نہیں ہے اور یہ جو ہے ادھر ادھر پھرتا پھر رہا ہے، اور جس سے اس کو اندازہ ہوا کہ جی اچھا یہ کہیں جو ہے احمدی تو نہیں ہو گیا کہ پاکستان سے اس لیے بھاگ گیا یہاں سے. تو میں نے تھوڑا سا چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس دوران میں مجھے کوئی جو ہے وہ جاب کوئی خاص مل نہیں رہی تھی. تو میں پھر وہ جس جگہ پہ بھی تھا وہ ایک قسم کا ایک شیڈ ٹائپ تھا، اس میں نے رہنا شروع کر دیا کسی سے پوچھ کے. تو وہ پھر فون کے اوپر جو ہے وہ جو بھی یہاں پہ انٹرنیٹ تھوڑا بتا تھا اس کے مطابق جو بھی حضور کا خطبہ سنتا تھا وہ میں اپنی فیس بک پہ شیئر کر دیتا تھا. اب اس کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ اچھا جی یہ جو ہے نا یہ جو ہے احمدیوں کی چیزیں شیئر کرتا. اس نے اس کے اوپر کامنٹس لکھتی تھی، جیسے پہلے اب میری فیس بک سے لکھتی تھی، پھر وہ اپنی فیس بک سے لکھنا شروع ہو گئی. بہرحال اس دوران میں جو ایک میرا دوست تھا جو کہ پاکستان میں ادھر ہی میرے گھر کے پاس ہی رہتا تھا، وہ بھی اہل حدیث تھا. اس نے جب میری دیکھی کہ اچھا میں جو ہے وہ حضور کے خطبے شیئر کر رہا ہوں یا میں ویڈیوز شیئر کر رہا ہوں یا MTA وہ پروگرام شیئر کر رہا ہوں فیس بک پہ، تو اس نے جو ہے وہ میرے سے بات کی کہ اچھا جی یہ کیا ہے. میں نے اس کو کہا کہ جی دیکھو اچھی بات جو بھی کہے اس کی بات ماننی چاہیے. اس نے کہا نہیں یہ قادیانی احمدی ان کی باتیں نہیں ماننی چاہیے. بہرحال میں اس سے زیادہ بحث نہیں کی. تو اس کے بعد جو تھا اس نے کیا کام، وہ کیونکہ اہل حدیث تھا اور اس کا میری جو سسرال تھی وہ ساری لاہور میں نہیں تھی، میں لاہور میں رہتا تھا، میری جو گھر تھا، لیکن میری سسرال جو تھی وہ شرک پور میں تھی. اس نے اپنے مولوی کو بات کی جو وہاں کا مولوی تھا اہل حدیث مولوی، اس نے وہاں سے شرک پور کے مولوی کو فون کیا، اور اس نے پھر جو وہاں کا مولوی تھا اس نے میرے سسر کو فون کیا کہ بھائی تمہارا جو ہے نا داماد وہ قادیانی ہو گیا. اس طرح بات جو تھی وہ میرے سسر تک پہنچی، اور
اب وہ سسر جو ہیں وہ تھوڑے سے جو ہیں وہ ان کو اگر ان کو نہ ان کی بات سمجھ آتی ہے نہ آپ ان کو کوئی بات سمجھا سکتے ہیں. میں نے ان کو گول مول بات کر کے بات ختم کر دی. لیکن اس کے بعد تو تھا وہ پھر میرے جو بردر ان لا جو ساؤتھ افریقہ میں تھے انہوں نے وہاں سے مجھے فون کر دیا. انہوں نے کہا جی مجھے پتا چلا کہ جی تم احمدیہ ہو گئے ہو, قادیانی ہو گئے ہو. احمدی تو کہتے نہیں, قادیانی ہی کہتے ہیں. تو میں نے کہا جی ہاں دیکھیں میری بات سنیں, اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی جو قرآن حدیث ہے اس کو مان کے کسی ایک راستے کی طرف چلنا شروع کر دو تو وہ قادیانی ہے یا احمدی ہے, تو میں نے وہ مان لیا ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں اچھا جی صرف وہی ورژن قرآن حدیث کی ماننی ہے جو اہل حدیث کہتے ہیں, تو میں اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. میں اس چیز کو مانوں گا جس میں عقل والی بات ہو, جس میں دل کو سیٹسفائی کرنے والی بات ہو. میں ایسی بات کو نہیں مان سکتا جس میں بے وقوفوں کی طرح جو بھی کہا جائے اسے مان لیا جائے. اس بات پہ ان کو تھوڑی سی تڑپ ہوئی, انہوں نے بحث کرنی شروع کی, کوئی ایک دو گالیاں بھی دیں, لیکن جو ہے اس کے وہ زیادہ وہ کیونکہ فون پر تھے تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. بہرحال انہوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی کہ اچھا جی اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ برا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا بھائی آپ نے جو کرنا نہ کر لیں, ٹھیک ہے, میں اب جو ہے نا اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں. اس کے بعد جو تھا وہ پھر وہ جو ہے ان کو کلیئر ہو گیا کہ جی یہ تو اب احمدی ہو گیا ہے. تو پھر انہوں نے جناب کہتے ہیں وہ جو تھے میری وائف کی جو بڑی سسٹر ہیں, ان کے ایک ہیں جو ہسبینڈ ہیں وہ کافی بڑے عالم اہل حدیثوں کے رہ چکے ہیں یو کے میں, اور ان کے باقی 4-5 بھائی بھی اہل حدیث ہیں اور وہ بھی عالم ہیں. 4 عالم ہیں اور ایک جو ہے وہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں, باقی یہ 5 بھائی جو ہیں یو کے میں ہوتے ہیں. تو اس ٹائم جو تھے وہ یہاں سے پاکستان سے ماسٹرز کیا ہوا تھا, انہوں نے وہاں سے جا کے ایم فل کیا اور پی ایچ ڈی کی, اور وہاں سے وہ پھر جو ہے وہ سعودی عرب میں اب وہ جو وہاں کی جو ایک یونیورسٹی ہے وہ وہاں پہ وہ پڑھا رہے ہیں. تو اس ٹائم وہ ابھی ان کی نئی جاب لگی تھی سعودی عرب میں, اور وہ وہاں پر اکیلے ہی گئے تھے. ابھی ان کی فیملی جو تھی وہ یو کے میں تھی. تو ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا چلو جی ان سے بات کراتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں, تو یہ ان کی بات شراز جو ہے یہ مان لے گا. انہوں نے مجھ سے بات کروائی, انہوں نے مجھے وہاں سے سعودی عرب سے فون کیا کہ 2 گھنٹے میری ان سے بات ہوئی. تو وہ جب بھی کوئی ٹاپک بات کرتے تو میں ان سے عربک میں, اب ظاہر ہے وہ تو میرے پاس تو عربک کی کوئی ڈگری نہیں تھی, ان کے پاس تو باقاعدہ وہ 8 سال کا انہوں نے سعودی عرب سے کورس بھی کیا ہوا تھا, پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کر چکے تھے اسلامک سسٹم میں, تو انہوں نے ظاہر ہے وہ قرآن حدیث کو بہت کھنگالا ہوا تھا, عربک ان کو اچھی طریقے سے آتی تھی. پھر وہ سعودی عرب میں پروفیسر بن گئے تھے, اس کا مطلب وہ عربک میں پڑھا رہے تھے یا انگلش جو بھی ہے مجھے نہیں پتا کس میں پڑھا رہے تھے, لیکن ظاہر ہے عربک ان کی اچھی ہوگی. اب ایسے تو کسی کو نہیں مل جاتا ہے سعودی عرب میں پروفیسرشپ. تو میرے پاس کوئی عربی کی ڈگری نہیں تھی, لیکن جب میں ان سے بات کرتا تھا مجھے یہ اندازہ تھا کہ جی جو میرے پاس جو تھوڑی سی عربک ہے نا وہ مجھے اتنی کافی ہے کہ میں ان سے لاجیکل بات کر سکوں, میں ان سے دین کے متعلق جو بیسک چیز ہے قرآن حدیث ہے اس کے مطابق میں بات کر سکوں. تو اب وہ مجھے کیا کر رہے تھے, وہ مجھے گھمانے کی کوشش کر رہے تھے, جیسے عام مولویوں کی عادت ہے کہ وہ جناب کہتے ہیں وہ گھماتے ہیں آپ کو. جو بات ہوگی نا آپ سے ایک سوال کریں گے یا آپ سوال کریں گے, اس کا جواب دے رہے ہوں گے آپ, جیسے ہی آپ سوال کا جواب دیں گے وہ سوال کا جواب ان کو پتا ہوگا کہ یہ سوال کا یہی جواب ہے, لیکن وہ کیا کریں گے اس ٹاپک کو گھما کے کسی اور ٹاپک پہ چلے جائیں گے, وہاں سے گھما کے کہیں اور چلے جائیں گے, پھر واپس آ جائیں گے, پھر گھومیں. مطلب انہوں نے مجھے اس طرح گھمانے کی کوشش کی. لیکن ایک فرق تھا کیونکہ ظاہر ہے وہ یو کے میں 12-15 سال رہ چکے تھے, تو وہ ایک قسم کی تھوڑی سی بہت ان کے اندر تہذیب آ چکی تھی. وہ اس طرح کے مولویوں کی طرح مطلب لڑائی زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے, غصہ میں نہیں آ رہے تھے. لیکن بہرحال ان سے جو ایک بات جو آخر میں نے فون پہ جو 2 گھنٹے میری ان سے بات ہوئی, آخر بات جو میں نے ان سے کی وہ یہ میں نے کی کہ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس قرآن اور حدیث پر ایمان لے آؤں جس قرآن حدیث کو آپ ناسخ منسوخ سمجھتے ہیں, جس قرآن کو آپ کے مطابق کچھ آیتیں اس میں منسوخ ہیں, جبکہ میرے مطابق وہ قرآن کے اندر ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے, کیونکہ مجھے تو میرے مسیح موعود نے یہی بتایا کہ جی اس کے اندر ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں. تو آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک بڑی کتاب, وہ پوری کتاب جو کہ مکمل ہے, اس کتاب کو چھوڑ کر ایک ایسے دین کی طرف آ جاؤں جو مجھے یہ کہتا ہے اچھا نہیں یہ کتاب مکمل نہیں ہے, اس میں سے کچھ چیزیں منسوخ ہیں اور کچھ چیزیں ناسخ ہیں. اور اس جو ہے اکثر جو میں نے سننے میں ملا ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں سے تقریباً 1/3 سے زیادہ حصہ منسوخ ہے, اور کچھ کہنے والے 2/3 تک کہہ دیتے ہیں کہ جی 2/3 سے زیادہ حصہ جو ہے یا تو ناسخ ہے یا منسوخ ہے. اب اگر میں 1/3 بھی مان لوں, یعنی اگر 30 پارے ہیں اور 30 میں سے اگر 10 بھی پارے منسوخ ہیں, تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس دین کی طرف آ جاؤ اور احمدیت چھوڑ دو, کیونکہ احمدیت کہتی ہے کہ جی قرآن منسوخ نہیں ہے. میں کہا جی میں ایسے دین کی طرف آنے کے تیار نہیں ہوں. مجھے قرآن حدیث سے کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اچھا جی قرآن میں کوئی آیت منسوخ ہے.
اس بات پہ بات ختم ہو گئی. بہرحال وہ اور بھی سارے ٹاپکس پہ ڈسکشن ہوئی, لیکن وہ ہمیشہ مجھے وہی گھمانے والا طریقہ کہ اچھا جی نہیں جی ایسے نہیں, عربی ایسے ہے, فلانا نہیں تو فلانا ہے تو فلانا. اب جیسے فار ایگزامپل توفی اور وفا کا جو لفظ ہے کہ توفی کا روٹ ورڈ وفا ہے, واو فے یہ, تو اب وہ کیا کریں گے کہ وہ جو وفا کا لفظ ہے وہ اس کے جو باب بنتا ہے, باب تفاعل یا باب تفیل, جو بھی اس کی ہم سٹوری سنائیں ان کو, وہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 اس میں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا استعمال ہوا ہے اس آیت میں تو اس کا مطلب جو ہے وہ پورا پورا اٹھانا ہے. وہ نہیں کبھی بات کریں گے کہ اچھا جی نہیں اس کا مطلب پورا اٹھانا نہیں ہے, اس کا مطلب جو ہے وہ توفی کا مطلب جیسے عام استعمال میں ہوتا ہے کہ متوفی کہ اچھا جی وہ فوت ہو گیا ہے, متوفی کا نام کیا تھا, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن وہ کبھی نہیں بات کریں گے اس چیز کے بارے میں. وہ کہیں گے کہ نہیں جی اس آیت میں جون سا ہے ایسے ہے. میں نے کہا جی آپ ایک آیت کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے کہا, آپ کہتے ہیں میں تجھے پورا لوں گا, میں تجھے پورا لے لوں گا, ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں, لیکن پھر دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ اچھا جی وہاں پہ میں تمہیں موت, وہاں تمہاری موت کے وقت اس طرح ہوتا ہے کہ تمہاری روح نکال لی جاتی ہے یا تمہیں موت دے دی جاتی ہے, یا فرشتے موت کے لیے آتے ہیں اور جان قبض کر رہے ہوتے ہیں, اس میں وہی لفظ فرشتے جب کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں, اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, تو وہاں پر موت ہو رہی ہے, یہاں پر جو ہے وہ پورا لے رہے ہیں. اور دوسری بات, اس میں کہاں پر لکھا ہوا آسمان کا لفظ, اس میں تو یہ لکھا ہوا اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. ٹھیک ہے, اگر آپ کی بات مان لیں کہ اللہ نے پورا اٹھا لیا, تو اللہ نے اپنی طرف کہاں اٹھایا؟ آپ کہتے ہیں آسمان کی طرف اٹھایا, جبکہ قرآن میں تو لکھا کہ اللہ تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے, اللہ تو اپنی صفات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. تو پھر اللہ کو اسپیسیفکلی آسمان پر اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا, وہ جو ہمارے خلیفہ چہارم ہیں ان کی بڑی پیاری بات ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلی, لیکن جون صاحب میرے ذہن میں یہی تھی کہ بھائی اللہ نے ان کو ہوئی آسمان پہ کیوں اٹھایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا قریش مکہ نے, جو کفار مکہ تھے, کہ جی ہمارے لیے تو آسمان پہ جا کے چڑھ کے دکھا, اس وقت تو اللہ نے کہا کہ نہیں میں تو پاک ہوں, یہ اس جسم کے ساتھ میں آسمان پہ کوئی نہیں جا سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم لڑ رہے ہو کہ وہ خاتم النبیین ہیں جی, ان سے بڑا کوئی نہیں, ان سے عزت والا کوئی نہیں, ان کو تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھا جی آسمان پہ تم نہیں جا سکتے. لیکن ان سے پھر دوسرے درجے پہ میں وہی بات کہوں گا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ کمپیئر نہ کرو, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات میں قرآن میں کہا گیا کہ وہ رحمت للعالمین, یہ ٹائٹل کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا. تو میرے خیال میں یہ میری سوچ ہے کہ ایک وہ ٹائٹل والا جس کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے, اس کو تو اللہ کہے کہ نہیں میں تجھے اوپر لے کے نہیں جانا دینا اور تجھے لے کے نہیں جا سکتا, تو اس کے ساتھ نہیں جا سکتا. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے تو ان کو لے جائے. بھائی یہودیوں سے بچانا تھا نا, وہ جو خلیفہ چہارم ہے وہ کیا بات کہتے ہیں خلیفہ رابع کہ جی 100 گز اوپر اٹھا لیتا. اس زمانے میں تو کوئی ان کے پاس وہ ایسا آلہ نہیں تھا کہ یہودی اس تک پہنچ جاتے, یا جو وہ روم کا بادشاہ تھا, جو وہ اس علاقے کا بادشاہ تھا جو ان کو صلیب پہ چڑھانا چاہ رہا تھا یہودیوں کہنے پہ, وہ ان تک پہنچ جاتا. تو یہ میری ان سے باتیں ہوئی, لیکن بہرحال وہ نہیں مانے. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا, وہ جو میری وائف کی بڑی بہن تھی جن کے ہسبینڈ نے مجھ سے بات کی تھی, انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا جی دیکھو اب تمہارا اور ہمارا تعلق ختم ہو گیا ہے, اور جناب کہتے ہیں تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور تم کافر ہو گئے, اور اس وجہ سے تمہارا نکاح ٹوٹ گیا. لیکن میں نے کہا کہ جی دیکھیں اسلام میں ایسی میں نے کہیں پر کوئی حدیث کی آیت نہیں پڑھی کہ جی اگر قرآن حدیث کو مانے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے کہنا ہے تو کہہ لیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی احمدیوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں دوسرے غیر احمدیوں کے ساتھ, آپ کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں نکاح نہیں ٹوٹا. بہرحال اس کے بعد میں نے بڑی وائف کو جو ہے وہ اس نے بند کر دیا فون, کوئی 2 ہفتے 3 ہفتے تک مجھ سے بات نہیں کی. اور جناب کہتے ہیں بڑی اس نے جناب کہتے ہیں اپنی طرف سے کوشش کی کہ اچھا جی ہمارا تعلق ختم ہو گیا. لیکن جناب کہتے ہیں ان کے بھائی جو تھے انہوں نے مجھے ایک دفعہ فون کیا اور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں پاکستان واپس آ جاؤں. انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا جی کہ دیکھو جو کچھ کر رہے ہو اپنے بچوں کے لحاظ سے سوچ کے کرو, یہ کرو وہ کرو. میں نے کہا جی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میں بچوں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا قرآن اور حدیث چھوڑ دوں, اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑ سکتا. میں نے تو یہ بات وائف کو بھی سمجھائی تھی کہ جی بھائی میں اللہ اور اس کے رسول کا قرآن اور حدیث نہیں چھوڑ سکتا. اب اسی قرآن اور حدیث کے مطابق میرے سامنے مسیح موعود موجود ہے, میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اسی کی جماعت موجود ہے, میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟
اگر ابھی اللہ مجھے اٹھا لے کہ اچھا جی میں اپنے بچوں کی وجہ سے اس کو کہہ رہا ہوں کہ اچھا میں پوسٹ پون کرتا ہوں، میں جی 10 سال 20 سال جب بچے بڑے ہو جائیں گے، مجھے پتا ہے کہ مجھے اگلا سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا. بہرحال انہوں نے پھر مجھے کہا اچھا چلو جو تمہیں پتا چلا ہے وہ تم مجھے بھی بتا دو. میں نے کہا جی میں تو آپ کے سامنے بتایا، میں نے آپ کو بتانے کی کوئی دفعہ کوشش کی، پہلے تو آپ نے میری بات ہی نہیں سنی. بہرحال میں نے بتایا ان کو کہ اچھا جی ایسے جو ہے قرآن کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی صفات میں ایک دوسرا مسیح موعود جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جس کی پیشگوئی کی تھی وہ آ گیا ہے، اور ہمیں اس کو ماننا ہے، ہر صورت میں ماننا ہے، اور اس کے حکم کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. ان کے خیال میں یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا جی یہ کوئی بڑی بات ہے جس کے لیے تم اپنے بچوں کو چھوڑے. میں نے کہا جی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے ذریعے پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، پوری سوچ انسان کی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا رب سے تعلق مختلف ہو جاتا ہے. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی یہ جی کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہرحال انہوں نے میری بات نہیں مانی، انہوں نے مجھے یہ کنوینس کرنے کی کسی طریقے سے کوشش کی کہ اچھا جی تم پاکستان واپس آ جاؤ. جب میں نے ان کی بات نہیں مانی تو پھر وہ اینڈ پر آ گئے کہ اچھا جی اگر تم پاکستان میں ہوتے تو میں تمہیں بتاتا. میں نے کہا جی اب پاکستان میں ہوتے تب بتاتا، اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اب اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں. بہرحال جو ہے وہ 2-3 ہفتے وہ بات نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ وائف دوبارہ سے میرے ساتھ اس نے جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا کہ جی وہ کسی طریقے سے مجھے کنونس کرے کہ میں احمدیت چھوڑ دوں. لیکن جو ہے وہ اس وقت سے لے کر آج تک، اب 7 سال ہو گئے ہیں، 6 سال کہہ لیں، 6 سال ہو گئے US میں، اور میں پاکستان نہیں جا سکا کیونکہ میں نے اسائلم اپلائی کر دیا تھا، اور اس دوران میں جو ہے وہ کچھ چھوٹی موٹی مشکلات سے بھی گزرنا پڑا کہ جی کوئی پراپر جاب نہیں تھی، کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، ایک شیڈ میں گزارا کرنا پڑا. اور جو اسائلم اپلائی کیا تو اس میں بھی ٹائم لگ گیا، اس میں بھی پہلے 6 مہینے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو جب ورک پرمٹ ملا کوئی تقریباً 1.5 سال کے پہلے 6 مہینے جو ہے وہ جماعت نے پروسیس میں گزار دیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی کنفرم کرنا چاہتے تھے US والے کہ جی میں احمدی ہوں واقعی کہ نہیں ہوں. اور پھر اس طریقے سے ٹائم کوئی تقریباً سال، 1.25 سال، 1.5 سال لگ گیا، اس کے بعد جا کے مجھے جاب ملی. لیکن بہرحال تو جو ہے وہ میرے ذہن میں میں جب US آ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اچھا جی میں جو ہے وہ کوئی میرا رشتہ دار ہے یہاں پہ، کوئی تھا ہی نہیں میرا کوئی رشتہ دار، نہ ہی میرا کوئی جو ہے وہ کوئی دوست تھا یہاں پر کہ میں آ رہا تھا. میں صرف اس وجہ سے آ رہا تھا کہ میں جو مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے میں اس کو نہ چھوڑ دوں. میں اس کے لیے، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے مجھے اس کے لیے جو ہے وہ بھوکا بھی رہنا پڑے. وہ تو اللہ نے میرے لیے بہت زیادہ کرم کیا کہ مجھے ایک شیڈ مل گیا. وہ ٹھیک ہے سردی گرمی کچھ زیادہ تھی، اس میں برداشت کرنی پڑی، کبھی نیند نہیں بھی آئی، اور جناب کہتے ہیں وہ کھانے کو بھی نہیں ملا، ایسی دور جگہ پہ تھے کہ مسجد میں بھی نہیں آ سک رہے تھے. بہرحال وہ بہت ساری مشکلات تھیں چھوٹی چھوٹی موٹی، لیکن ایک چیز جو تھی اللہ نے وہ یہ مجھے اس میں ضرور دی کہ اس نے مجھے جو ہے وہ ایک قسم کا ایک مستحکم بنا دیا کہ اچھا جی تم نے جو اللہ کے لیے، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر جس مسیح موعود کو پہچانا ہے، تو اس کے لیے کہ تھوڑا بہت تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، پروف کرنا پڑے گا کہ ہاں واقعی تم نے دل سے مانا ہے. اور ظاہر ہے وہ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ اچھا جی جو اولاد ہے اور مال ہے یہ ایک قسم کا امتحان ہے. تو ٹھیک ہے میں اب یہاں پہ 7-6 سال سے بیٹھا ہوں، میں اکیلا ہوں، بچے نہیں ہیں میرے پاس، اور کوئی صورتحال نہیں ہے کوئی جو ہے وہ، لیکن اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ یہ جو میرا اللہ کے ساتھ تعلق اب ہے، جو میرے پہلے جو میں 30 سال اہل حدیث بھی رہا اور سنی بھی رہا، اس میں میرا تعلق یہ نہیں تھا. میں نے قرآن نازلہ کے ساتھ بھی پڑھا، میں نے نمازوں کے لیے بھی بڑی کوشش کرتا تھا، لیکن یہ کہ وہ تعلق نہیں تھا. مجھے قرآن کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ قرآن میں ہے کیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا اسلام ہے کیا. مجھے وہ 2-4 چیزیں پتہ تھیں، وہ میں کر رہا تھا. اور نماز میں بھی وہ ایک ڈر سے نماز پڑھتا تھا کہ جی اللہ کا ڈر ہے. لیکن اب جو میرا تعلق ہے اللہ سے، وہ میں یہ نہیں کہتا جی میں جی بڑا سپر جی وہ ہو گیا ہوں، لیکن یہ کہ بہت میرا تعلق مکمل ہو گیا ہے. لیکن میرا یہ ضرور یقین ہے کہ اب جو میرا تعلق ہے وہ اللہ سے ڈر کا نہیں ہے، وہ اللہ سے محبت کا ہے. اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر میں یہ مسیح موعود کو نہ مانتا اور ان کی جماعت میں شامل نہ ہوتا تو میں آج اس مقام پر نہ ہوتا کہ میں اللہ کو پہچان سکتا. اور ٹھیک ہے مجھے وہ 6 سال سے جو ہے وہ وائف کی طرف سے یہ بار بار نوٹس ملتا ہے، بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ جی تم کافر ہو، تم مسلمان نہیں ہو، تم
قادیانی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، اور تم جو ہے تمہارے ساتھ تعلق جائز نہیں ہے. لیکن تو کہتی سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بچوں کی وجہ سے میں اس سے جڑا ہوا ہوں. اور بچوں کی وجہ سے میں جو ہے ان کو کبھی بھی یہ آنچ نہیں آنے دیتا کہ اچھا جی ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو. جو اللہ مجھے دے رہا ہے اس کے مطابق میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بچوں تک جائے. ان کو یہ نہ کہنے والا ہو کہ اچھا جی جیسے کہ جی جناب کہتے ہیں ماں باپ آپس میں کسی وجہ سے لڑے اور ہمارا خیال ہی نہیں کیا. میرے ذہن میں ان کے لیے ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہمارا، میرا اور میری وائف کا جو بھی ہمارا تعلق ہے وہ ٹھیک ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ تو اللہ تو جانتا ہے، لیکن بچوں کو جو ہے نا ان کو نیک راستے کی طرف لے آ، ان کو ہدایت دے دے، ان کو جو ہے ان کو نہ برباد ہونے دینا. اور میں ان کو فون بھی کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن بہرحال جو وائف ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ میرے ساتھ اسی تعلق میں لگی ہوئی ہے. اور اللہ کا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ میرے اوپر کرم ہے اور فضل ہے کہ میں ابھی تک جو ہے وہ جو ہے اس کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ میری طرف سے یہ بات نہ جائے کہ اچھا جی احمدی ہو گیا تھا تو جناب کہتے ہیں ہمیں چھوڑ گیا. انہوں نے اپنے طرف سے چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہاں تک بھی تڑیاں بھی لگائیں کہ اچھا جی ہم تم سے خرچہ نہیں لیں گے. لیکن پھر جب ان کو خود اندازہ ہو گیا کہ اچھا جی اب خرچے کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ بحال ہو گئے. اور وہ مجھے ابھی تک یہی سنانے کی کوشش کرتے ہیں جی تم احمدی ہو، تم قادیانی ہو، تم کافر ہو. اور روز کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی چیز مجھے واٹس ایپ پہ وائف کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے. لیکن میری طرف سے یہی ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو میں پہلے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی، تم نے نہیں سمجھا، تو اب اللہ ہی سمجھائے گا. اب اللہ ہی میں تو اللہ سے ہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ جو ہے اس کو ہدایت دے، اس کو سیدھے راستے کی طرف لے آئے. اور اگر اس کے مقدر میں راستہ نہیں ہے سیدھے راستے پہ آنا، تو کم از کم جو یہ کلیش ہے، جو یہ قسم کی دل میں نفرت ہے کہ اچھا جی نہیں تم قادیانی ہو، تم کافر ہو، تم یہ ہو، وہ ختم ہو جائے. وہ بچوں کے لیے یہ ہو جائے کہ کسی وجہ سے ختم ہو جائے. بہرحال یہ تو ایک دوسری بات ہے. لیکن بہرحال میں جو ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں جو ہے میرا پاکستان میں بہت تھوڑا جماعت کے ساتھ تعلق رہا. 1 مہینہ دبئی وغیرہ میں جماعت کے ساتھ تھوڑا تعلق رہا، لیکن یہاں پر جو ہے میرا اصل تعلق رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہے. اور میں یہ اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں جب احمدی بنا دیا ہے تو اس پر قائم رکھے، اور جو ہے وہ جو بھی دین کی خدمت، جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق ہے وہ ہمیں دے. اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس وقت جو ہے میں مختلف کیپیسٹیز میں جماعت کی خدمت کر رہا ہوں. اور جو ہے میرا کسی طریقے سے بھی یہ میری زندگی کی جو پہلی پریفرنس ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے مسیح کی جماعت، اس سے میرا تعلق رہے، خلافت کے ساتھ میرا تعلق رہے. اور میں خلافت کے لیے جو کچھ بھی میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جو حکم آتا ہے خلیفہ کی طرف سے اس پہ میں سر نگوں ہوں، اور ان کے آگے میں کسی قسم کی جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ جی میں نے یہ بات نہیں ماننی. 2018 میں حضور سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، وہ ہیوسٹن میں آئے تھے. اور میں اس کا ایک چھوٹا سا بات جو ہے وہ آپ کو حضور شیئر کرنا چاہوں گا. کیونکہ میں اکیلا تھا، میری ساتھ فیملی نہیں تھی، تو میرا وقت جو تھا وہ بہت تھوڑا تھا، کوئی 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ میری حضور سے ملاقات ہوئی ہے. لیکن اس میں جس طریقے سے انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور جس شفقت سے مجھے پکڑا اور میری بات سنی، اس سے جو ہے وہ ایک قسم کی جس کو کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا، جو کہ مجھے اس وقت اندازہ نہیں ہوا تھا لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ جو خلیفہ کی شفقت ایک احمدی کے ساتھ ہے وہ اس کا کوئی میچ نہیں ہے، اس کو کوئی برابری نہیں کر سکتا. جو وہ دعا ہمارے لیے کرتے ہیں، جو وہ ہمارے لیے دن رات جو ہے وہ اس میں نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی اور نہیں کر سکتا. اور اگر آج ہم نے دین کو، اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو سمجھنا ہے تو صرف اور صرف مسیح موعود کی جماعت میں آ کر خلافت کے ساتھ تعلق قائم کیے بغیر ہم نہیں کر سکتے. ہم کچھ بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. میرا اسائلم کا کیس تھا جو کہ 5 سال لٹکتا رہا اور 5 سال کے بعد ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے اندر میرے لیے ہی بہتری تھی، میری ایک قسم کی ٹیسٹنگ تھی کہ میں کب تک اس جماعت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں کیا واقعی دل سے تیار ہوں کہ میں صرف جو ہے وہ ویزا لینے کے لیے آ گیا تھا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو ہے وہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، کہ اللہ نے فضل کیا میرے اوپر کہ اس نے مجھے ہدایت کی طرف رہنمائی کی. اور میری دعا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مجھے اس پر قائم رکھے، اور جس طریقے سے اللہ نے مجھے اب تک توفیق دی ہے جماعت کی خدمت کرنے کی، اسی طرح اور توفیق بھی دے. جزاک اللہ.
ماشاءاللہ شراز بھائی، بہت ہی آپ نے آج ہمیں ایمان افروز واقع سنایا. تمام ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ آپ کے لیے دعا کریں، آپ کے فیملی اور وائف کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں. آمین. شراز صاحب، آخر میں آپ اگر اپنا جو یوٹیوب چینل ہے جماعت سے اردو والا، اس کا جلدی سے تعارف کرا دیں کہ جی جزاک لوگ اس کو بھی اللہ. دیکھ سکیں. میں اس ٹائم جو ہے وہ اردو ڈیسک جو ہمارا تبلیغ کا نیشنل ڈیسک ہے یو ایس کا، اس کے انچارج کے طور پر سرو کر رہا ہوں. تو اس میں جو ہے اس میں ہمارا ایک انیشیٹو ہے جس میں ہم یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ کوشچن آنسرز کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور آپ اس کا ڈیسک جو ہے اس کی جو چینل ہے وہ ہے یو ایس سے اردو ڈیسک. یہ جو ہے احمدیہ یو ایس سے اردو ڈیسک، اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اس کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ سوالوں کے جوابات علیحدہ تفصیل کے ساتھ دیے جائیں تاکہ ہم غیر احمدی حضرات تک جو قرآن حدیث کی اصل باتیں ہیں وہ پہنچا سکیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ شراز سے بہت بہت ایمان افروز واقعہ تھا. آخر میں دعا ہے کہ تمام ناظرین جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ ان کو بھی ہدایت دے. ایک اور بار شراز صاحب جزاک اللہ بہت بہت. السلام وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ. وبرکاتہ. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد